السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے، اور سنو وہ دل ہے۔ تو لہٰذا جو انسان کا دل ہے وہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ دل کا جو عربی میں معنی ہے قلب، اس کا معنی بھی یہی ہے الٹ پلٹ ہونا، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے ہمارے دل کو دین پر ثابت رکھ۔ دوسرا قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو بہت زیادہ رحمت عطا کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا دلوں کی درستگی اور دلوں کا ٹیڑھ پن، دلوں میں ٹیڑھ نہ ہونا اور دلوں کا ایمان پر جمے رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب انسان کا دل درست ہوتا ہے تو ہی اس کا عمل درست ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اپنے دین پر قائم اور دائم رکھے ہماری زندگی کی آخری سانسوں تک۔ انشاءاللہ اسی بات کے ساتھ آج کے اس پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ کثیرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج یہ دن دکھایا کہ ہم 30واں سپارہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے، مجھ سے، ہم سب سے یہ کوشش قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پڑھنے کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا باعث بنائے، آمین یا رب العالمین۔ پارہ نمبر 30 سورۃ نبا سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما کس چیز کے بارے میں یتساءلون وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں، عن النبع العظیم ایک خبر کے بارے میں جو بہت بڑی ہے۔ کیا تھا ان مشرکین کا ہم اور غم، کہ ایک تو انہیں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انہی میں سے اور ان جیسے ہی ایک انسان ہے، وہ دین لے کر کیسے آ گئے، اللہ نے ان کو کیوں نبی بنا دیا، اور دوسرا ان کو آخرت پر یقین نہیں تھا، تو پھر کیا کرتے تھے، آپس میں سوال جواب کرتے تھے ایک دوسرے سے کہ یہ کب آئے گی قیامت، اور کیا ہوگی، کیسا ہوگا سب کچھ۔ حالانکہ سوال کیا کرنا چاہیے تھا کہ اس کے لیے میں تیاری کیسے کروں، اس سے بچوں کیسے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں یہ آپس میں سوال کرتے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ وہ تو ایک بہت بڑی خبر ہے، الذی ہم فیہ مختلفون وہ اس میں اختلاف کرنے والے ہیں، کلا سیعلمون ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، ثم پھر کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، الم نجعل الارض مہادا کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو بچھونا، والجبال اوتادا اور پہاڑوں کو میخیں، وخلقناکم ازواجا اور پیدا کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا، وجعلنا نومکم سباتا اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ، وجعلنا اللیل لباسا اور بنایا ہم نے رات کو لباس، وجعلنا النہار معاشا اور بنایا ہم نے دن کو معاش کا وقت، وبنینا فوقکم اور بنائے ہم نے اوپر تمہارے سبعا شدادا 7 مضبوط آسمان، وجعلنا سراجا وہاجا اور بنایا ہم نے ایک چراغ خوب روشن یعنی سورج، وانزلنا من المعصرات اور اتارا ہم نے بدلیوں سے، ماء ثجاجا پانی خوب برسنے والا، لنخرج به تاکہ ہم نکالیں اس سے حباً غلہ، و نباتا اور نباتات، و جنات الفافا اور باغات گھنے۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنی تمام نعمتیں ہمیں یاد کرا رہے ہیں اور گنوا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ دیکھو کتنی نعمتیں میں نے تمہیں دے رکھی ہیں، اور پھر بھی تم کیا کرتے ہو، تم اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتے، اور انسان پھر بھی اللہ کی سرکشی کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کیسے میں نے آسمان سے بدلیوں سے پانی برسایا اور پھر اس کے ذریعے غلہ اور نباتات اگائے، وجنات الفافا اور باغات گھنے،
ان یوم الفصلی، بے شک دن فیصلے کا، کانا میقاتا، ہے ایک مقرر وقت۔ تو یہ جو صورت کے آغاز میں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات بتائے تھے کہ کیسے یہ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے ان نعمتوں کو تو دیکھو جو میں نے تم پر کی ہیں، ان پر غور تو کرو، اور پھر اپنا عمل تو درست کرو، اور پھر اس کے بعد جب وہ فیصلے کا وقت آ جائے گا، جس کا ایک وقت مقرر ہے، جس وقت وہ آ جائے گا فیصلہ، تو پھر وہ ٹل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونک دیا جائے گا سور میں، فتأتون افواجا، تو تم آؤ گے فوج در فوج۔ انسان کیسے نکلے گا اپنے قبروں سے؟ وفتحت السماء، اور کھول دیا جائے گا آسمان، فکانت ابوابا، تو وہ ہو جائے گا دروازے دروازے، وسیرت الجبال، اور چلا دیے جائیں گے پہاڑ، فکانت سرابا، تو وہ ہو جائیں گے سراب۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم ہے ایک گھات، للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ، لابثین فیہا احقابا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں مدتوں۔ تو اب کیا ہے؟ اس جہنم سے نکلنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک دفعہ وہاں داخل ہو گئے تو پھر وہاں سے نہیں نکل سکتے، کیونکہ وہ زندگی ہی ہمیشگی کی ہے، وہاں سے کیسے نکلیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا کھانا پینا ہوگا ان کا جہنم میں؟ لا یذوقون فیہا، نہ وہ چکھیں گے اس میں، بردن کوئی ٹھنڈک، ولا شرابا، اور نہ کوئی پینے کی چیز، الا حمیما وغساقا، مگر کھولتا ہوا پانی اور بہتی پیپ، جزاء وفاقا، بدلہ ہے پورا پورا، انہم کانو، بے شک وہ تھے، لا یرجون حسابا، نہ وہ امید رکھتے حساب کی، یعنی انہیں یقین ہی نہیں تھا کہ ایک دن قیامت آنے والی ہے اور جو میں عمل کر رہا ہوں اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو جب انسان کو اس چیز کا یقین نہ ہو تو پھر اس کی سرکشی کا کیا عالم ہوگا اس دنیا میں، یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اسے تو امید ہی نہیں تھی کہ اس سے سوال و جواب ہوگا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، بہت جھٹلانا۔ تو جھٹلانے سے مراد صرف یہ نہیں کہ جیسے مشرکین یا کافرین زبان سے صاف انکار کر دیتے تھے، جھٹلانے سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان زبان سے تو کہے کہ ہاں یہ قرآن ہے اور میں اس کی آیات کو مانتا ہوں یا مانتی ہوں، لیکن جب عمل کی بات آئے تو پھر ہم عمل نہ کریں، اور پھر ہمیں قرآن جو ہے وہ پرانا لگے، یا ہمیں لگے یہ تو پرانے زمانے کی باتیں، یہ تو اس وقت کے لوگوں کے لیے اترا تھا، یا یہ آج کل تو یہ کام نہیں ہو سکتا ایسے، تو لہٰذا یہ بھی جھٹلانا ہو جاتا ہے جب انسان قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، اللہ کی دی ہوئی اس نشانیوں کو سمجھتا نہیں ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو، احصیناہ کتابا، شمار کر رکھا ہے ہم نے ایک کتاب میں، فذوقوا، پس چکھو، فلن نزیدکم، پس ہرگز نہ ہم زیادہ دیں گے تمہیں، الا عذابا، مگر عذاب۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے، حدائق و اعنابا، باغات اور انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور ابھری چھاتیوں والی ہم عمر، وکأسا دہاقا، اور جام چمکتے ہوئے، لا یسمعون فیہا، نہ وہ سنیں گے اس میں، لغوا ولا کذابا، نہ کوئی لغو اور نہ کوئی جھوٹ، کوئی فضول بات جو ہے وہ جنت والے وہاں پر نہیں سنیں گے، اور نہ ہی وہاں پر کوئی جھوٹ بولے گا۔ وہاں پر صرف کیا ہوگا؟ امن، سلامتی، اور سب لوگ اچھی باتیں کریں گے وہاں پر۔ جزاء من ربک، بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے، عطاء، عطیہ، حسابا، کفایت کرنے والا، رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو درمیان ہے ان دونوں کے، الرحمن، جو رحمان ہے، لا یملکون منہ خطابا، نہ وہ مالک ہوں گے اس سے بات کرنے کے، یعنی اس دن کسی کو اجازت نہیں ہوگی بولنے کی، ماں سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں کہ وہ بات چیت کر سکے۔ یوم یقوم، جس دن کھڑے ہوں گے، الروح، روح الامین، یعنی کہ جبریل علیہ السلام، والملائکۃ، اور فرشتے، کیسے کھڑے ہوں گے وہ؟ صفاً، صف در صف، لا یتکلمون، نہ وہ کلام کر سکیں گے، الا، مگر، من اذن لہ الرحمن، مگر وہ جو اجازت دے اس کو رحمان، وقال صوابا، اور وہ کہے درست بات، یعنی کہ جھوٹی بات یا جھوٹی سفارش یا ایک گنہگار کی سفارش، ایک خطا کار کی، ایک مشرک کی سفارش نہیں کے لیے کوئی بات کرنا چاہے گا تو اسے اجازت نہیں ملے گی۔
ہاں اجازت اس کو ملے گی جس کو ایک تو اللہ تعالیٰ اجازت دے، دوسرا وہ سفارش بھی اچھی کرے، وہ بات بھی درست کرے، کیونکہ غلط بات تو اس روز قابل قبول ہے ہی نہیں کسی صورت میں۔ ذالک الیوم الحق، یہ ہے دن برحق، فمن شاء اتخذ، پس جو کوئی چاہے بنا لے الی ربہ مآبا، طرف اپنے رب کے ٹھکانہ۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دے دی ہے، اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اللہ کی طرف اپنا ٹھکانہ بنانا چاہتے ہیں، یا ہم اس دنیا کو ہی اپنا ہم اور غم بنا کر اور اسی میں اپنی ساری جو طاقتیں ہیں اسی دنیا کے لیے لگا کر اور پھر آخرت میں خالی ہاتھ جانا چاہتے ہیں۔ انا انذرناکم عذابا، بے شک ہم ڈرایا ہم نے تمہیں عذاب سے، قریباً قریب کے، یوم ینظر المرء، جس دن دیکھے گا انسان، ما قدمت یداہ، جو آگے بھیجا اس کے دونوں ہاتھوں نے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اور کہے گا کافر، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں ہوتا مٹی۔ اللہ اکبر۔ اس دن جو اللہ کے دین کے انکاری ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو کافر ہوں گے، ان کا اس دن حسرت ان کی کیا ہوگی، کیا ان کی زبانوں پر لفظ ہوں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم مٹی ہوتے اور آج ہم نے حساب کتاب نہ دینا پڑتا۔ سورۃ النازعات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں ڈوب کر، والناشطات نشطا، اور جو آسانی سے نکالنے والے ہیں آسانی سے نکالنا، والسابحات سبحا، اور جو تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا، فالسابقات سبقا، پھر وہ سبقت کرنے والے ہیں سبقت کرنا، فالمدبرات امرا، پھر جو تدبیر کرنے والے ہیں کسی کام کی، یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی۔ تو ان تمام کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قیامت کا ذکر کر رہے ہیں کہ یقین رکھو کہ قیامت آنے والی ہے۔ کیا ہوگا؟ جس دن زمین کانپے گی، تتبعها الرادفہ، پیچھے آئے گی اس کے پیچھے آنے والی، قلوب یومئذ واجفہ، جو کچھ دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، یعنی خوف کے مارے دل جیسے انسان کا باہر آنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کچھ دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، یقولون، وہ کہتے ہیں، انا لمردودون فی الحافرہ، کیا بے شک ہم البتہ پھیرے جانے والے ہیں پہلی حالت میں، یعنی اس دن کیا کریں گے، کاش ایک بار ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَاخِرَةً، کیا جب ہوں گے ہم ہڈیاں بوسیدہ۔ تو انہیں کیا لگتا تھا کہ دنیا میں ہی ہمیں رہنا ہے اور جب ہم یہاں سے مر جائیں گے تو ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، تو دوبارہ کہاں اٹھائے جائیں گے، اس چیز پر انہیں یقین نہیں تھا۔ تو اب قیامت کے دن کھڑے ہیں نظریں جھکائے اور ایک دوسرے سے کیا پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایک بار واپس جانے کو ملے گا؟ قالوا، انہوں نے کہا، تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، یہ تب واپسی ہے خسارے کی، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو بے شک وہ ڈانٹ ہوگی ایک ہی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو اچانک وہ میدان میں ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آئی آپ کے پاس خبر موسیٰ کی؟ کیا تھی موسیٰ کی خبر؟ اذ نادى ربه بالواد المقدس طوى، جب پکارا اسے اس کے رب نے، کسے؟ موسیٰ علیہ السلام کو، مقدس وادی میں طوا کی، اذهب، جاؤ، الى فرعون، طرف فرعون کے، انه طغى، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، فقل، پس کہو، هل لك، کیا ہے تجھے خواہش، الى ان تزکا، طرف اس کے کہ تو پاک ہو جائے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا فرعون کو جا کر، کیونکہ توحید کیا کرتی ہے، انسان کو پاک کرتی ہے، اس کے اندر سے شرک اور جو بھی برائیاں اور بیماریاں ہوتی ہیں ان کو نکال دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا کہ اسے جا کر ڈرائیے کہ تم اپنے آپ کو پاک کیوں نہیں کرتے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور میں رہنمائی کروں تیری طرف تیرے رب کے، فَتَخْشَىٰ، پھر تو ڈرے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ، پس اس نے دکھائی اسے نشانی، الکبریٰ، بہت بڑی، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو فرعون نے کیا کیا، اس نے جھٹلا دیا اور اس نے نافرمانی کی۔ نشانیاں دیکھ کر، معجزات دیکھ کر، کیسے تھے یہ بدبخت اور خسارے میں جانے والے لوگ کہ موسیٰ علیہ السلام اتنی بڑی بڑی نشانیاں لے کر آئے، اتنے بڑے بڑے معجزات لے کر آئے، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا۔ ثم ادبر یسعی، پھر وہ پلٹا کوشش کرتے ہوئے، فحشر فنادا، کون پلٹا؟ فرعون
جو ہے وہ پلٹا کوشش کرتے ہوئے. کیا کوشش تھی اس کی؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح ہرایا جائے، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ جادو دکھا رہے ہیں، تو اس نے بھی اپنے سارے جادوگر اکٹھے کر لیے. تو وہ کس لیے کہ تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے سکے. فحشر فنادا، پھر اس نے اکٹھا کیا، پھر اس نے پکارا. کن کو؟ لوگوں کو. فقال، پھر اس نے کہا، انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں تمہارا سب سے بلند. یہ تھا فرعون کا کلمہ، یہ تھی اس کی بات، یہ تھا جس پر اس نے نہ صرف خود کو ہلاکت میں ڈالا بلکہ کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ہلاکت میں ڈالا. تو کیا کرتا تھا وہ؟ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا. فَأَخَذَهُ اللَّهُ، تو پکڑ لیا اسے اللہ نے. نَقَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، عذاب میں آخرت اور دنیا کے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک اس میں یقیناً عبرت ہے. لِمَن يَخْشَى، لیکن کون حاصل کرے گا عبرت؟ اس کے لیے جو ڈرتا ہو. کس چیز سے ڈرتا ہو؟ اللہ سے ملاقات سے ڈرتا ہو، کہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے رب سے ملنا ہے. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ، کیا تم زیادہ سخت ہو خلقاً تخلیق میں، ام السماء، یا آسمان، بناہا اس نے بنایا اسے، رفع سمکہا اس نے بلند کیا اس کی چھت کو، فسواہا پھر اس نے درست کر دیا اسے، وأغطش لیلہا اور اس نے تاریک کیا اس کی رات کو، وأخرج ضحاہا اور اس نے نکالا اس کی دھوپ کو. یعنی فرعون جو ہے وہ کیسے خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اللہ کی نشانیاں تو دیکھو جو کچھ اس نے بنا رکھی ہیں. یہ فرعون کی بس کی بات ہے کیا کہ وہ یہ نشانیاں یا وہ یہ کرامات یا وہ یہ چیزیں تمام بنا سکے؟ ایسا بالکل بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں ہم لوگوں کو غور و فکر کرنے کے لیے. یا اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو بعد اس کے اس نے پھیلا دیا. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا اور اس نے نکالا اس سے پانی اس کا اور چارہ اس کا. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا اور پہاڑوں کو اس نے گاڑ دیا انہیں. مَتَاعًا لَكُمْ فائدے کا سامان ہے تمہارے لیے. وَلِأَنْعَامِكُمْ اور تمہارے مویشیوں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ پھر جب آ جائے گی آفت، الکبریٰ بہت بڑی، یعنی کہ قیامت. جب قیامت آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یوم یتذکر الانسان، اس دن یاد کرے گا انسان، ما سعی جو اس نے کوشش کی. اللہ اکبر. تو قیامت والے دن جب ہمارے سامنے ہماری ہی زندگی کی ویڈیو چلائی جائے گی تو ہم افسوس کریں گے کاش میں نے وہ وقت ضائع نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یہ وقت ضائع نہ کیا ہوتا، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے ویسا نہ کیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ انسان یاد کرے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم، لِمَن یَرَا اس کے لیے جو دیکھتا ہے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ تو رہا وہ جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور اس نے ترجیح دی زندگی کو دنیا کی. دیکھیے دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو گزارنا، اس کی چیزوں کو استعمال کرنا، اس میں ظاہر ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، یہ سب جو ہے گناہ کے کام نہیں ہے. نہ ہی ہمارا دین ہمیں رہبانیت سکھاتا ہے. لیکن جو بھی ہم نے قرآن پڑھا ہے، آپ نے اس میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار دنیا کو چھوٹا بتایا ہے اور آخرت کو بتایا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے رہو دنیا میں، کماؤ، لیکن طریقہ کیا ہوگا یہاں پر رہنے کا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. اگر اس کے مطابق اس دنیا میں رہے تو پھر کیا ہے؟ پھر تمہارے لیے جنت ہے، پھر تمہارے لیے آخرت کے وعدے ہیں. لیکن اگر تم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے ہی ہو کر رہ گئے اور اللہ کو بھلا دیا اور حلال حرام کا بھی خیال نہیں کیا اور ہر وہ غلط کام کیا جس سے اللہ نے روکا تھا، تو پھر جو ہے مشکل ہے. پھر آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں گزرنے والی ہے. تو لہٰذا جب بھی اللہ تعالیٰ دنیا کو حقیر بتاتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا ہم اور غم دنیا کو نہ بنا لیں بلکہ آخرت کو بنائیں. فَإِنَّ جَحِيمَ تو بے شک جہنم، هِيَ الْمَأْوَى وہی ٹھکانہ ہے اس کا. کس کا؟ جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو دنیا کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ اور رہا وہ جو ڈرا. کس چیز سے وہ ڈرا؟ مقام ربہ، کھڑے ہونے سے اپنے رب کے سامنے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور اس نے روک لیا نفس کو خواہشات سے. کیسی خواہشات سے؟ وہ خواہشات جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائیں. ایسی خواہشات سے اس نے اپنے نفس کو روکے رکھا.
اور اسے یاد تھا کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو لہٰذا اس نے اپنا عمل درست رکھا۔ اب اس کے لیے کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ، تو یقیناً جنت، ہی المأوا، وہی ٹھکانہ ہے اس کا۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب ہے ٹھہرنا اس کا، فیما، کس فکر میں ہے، اونتا، آپ، من ذکریہا، اس کے ذکر سے، الی ربک منتہاہا، طرف آپ کے رب کے ہی انتہا ہے اس کی، انما انت منذر، بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں، من یخشاہا، اسے جو ڈرتا ہو، کأنہم، گویا کہ وہ، یوم یرونہا، جس دن وہ دیکھیں گے اسے تو وہ کیا کہیں گے، لم یلبثو، نہ وہ ٹھہرے، الا عشیۃً، مگر پچھلا پہر، او ضحاہا، یا پہلا پہر اس کا، یعنی جب آخرت آ جائے گی، جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو انہیں ایسے محسوس ہوگا کہ دنیا میں تو ہم ایسے رہ کر آئے کہ جیسے ایک پہر دن کا۔ سورۃ عبسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبسہ وتولی، اس نے تیوری چڑھائی اور اس نے منہ پھیرا، ان جاءہ الاعمی، کہ آیا اس کے پاس ایک نابینا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ایک صحابی آئے تھے جو نابینا تھے، اور وہ دین کا کوئی بات، کوئی مسئلہ پوچھنا چاہ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں ان کو دعوت دینے میں مصروف تھے۔ تو یہ صحابی کیونکہ آلریڈی ایمان والے تھے، تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنا توجہ نہیں دیا، کیونکہ آپ کا فوکس جو تھا وہ مکہ کے سردار تھے کہ وہ ایمان لے آئیں، کیونکہ ظاہر ہے جب سردار ایمان لاتے ہیں تو پھر قوم پوری کی پوری ایمان لے آتی ہے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دینے میں مصروف تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورت اتار دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نصیحت کی کہ آپ اس کی بات سنیں جو آپ سے واقعی دین سیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہ جو سردار ہیں مکہ کے، یہ تو بات سن کر اور اس کو ماننے کے لیے تیار ہونے والے نہیں ہیں، تو لہٰذا آپ اپنی کوششیں اس پر لگائیں جو آپ کی بات سننا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات کو بھی واضح کیا کہ اس نے تیوری چڑھائی اور اس نے منہ پھیرا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما یدریک لعلہ یزکا، اور کیا چیز بتائے آپ کو شاید کہ وہ پاک ہو جائے، او یتذکر، یا وہ نصیحت پکڑتا، فتنفعہ الذکریٰ، تو فائدہ دیتی اسے نصیحت، اما من استغنی، رہا وہ جو بے پرواہی کرتا ہے، فأنت لہ تصدی، تو آپ اس کے لیے آپ توجہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو مکہ کے سردار تھے وہ تو بے پرواہی کرتے تھے اور وہ توجہ سے اللہ کے نبی کی بات نہیں سنتے تھے۔ وما علیک، حالانکہ نہیں آپ پر ذمہ داری، اللہ یزکا، کہ نہیں وہ پاک ہوتا، واما من جاءک، اور رہا وہ جو آیا آپ کے پاس، یسعی، کوشش کرتا ہوا، وہو یخشی، اور وہ ڈرتا ہے، فأنت عنہ، تو آپ اس سے، تلہی، آپ بے رخی برتتے ہیں، کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، بے شک وہ ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، فمن شاء ذکرہ، تو جو کوئی چاہے نصیحت حاصل کر لے اس سے، فی صحف مکرمہ، صحیفوں میں ہے عزت دیے گئے، مرفوعۃ، بہت بلند، مطہرہ، نہایت پاکیزہ، بایدی سفرہ، ہاتھوں میں ہے لکھنے والوں کے، کرام بررہ، معزز نیکوکار، قتل الانسان، مارا جائے انسان، ما اکفرہ، کس قدر ناشکرہ ہے وہ، اللہ اکبر۔ یہ محاورتاً اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہمارا بھی کہتے ہیں نا کہ کس چیز نے، جیسے ہم بات کرتے ہوئے بعض اوقات محاورتاً کسی کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ بھلا کرے تمہارا، کہ کیوں تم اس طرح کی کام کرتے ہو، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں یہاں پر کہ مارا جائے انسان، کیا چیز ہے جو اس کو اللہ کا ناشکرہ بناتی ہے، حالانکہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی رحمتیں، اس کی نعمتیں ہر سو جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں، اور انسان ہے کہ وہ ناشکری سے باز ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیسے تم ناشکری کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کی، اپنی تخلیق پر تو غور کرو، دیکھو تو صحیح ہم نے بنایا کیسے ہے تمہیں، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس نے پیدا کیا اسے، من نطفۃ، ایک نطفے سے، ایک قطرہ جو پتہ نہیں کتنا ہزارواں حصہ ہوتا ہے ایک سینٹی میٹر کا، اس قدر وہ حقیر اور چھوٹا ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتے ہیں، اور انسان پھر اس کے بعد کس قدر تکبر میں اپنی آ کر اس زمین پر رہتا ہے، اور وہ اللہ جس نے اسے پیدا کیا ہے
اسی کی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خلقہ، اس نے پیدا کیا اسے، فقدرہ، پھر اس نے تقدیر مقرر کی اس کی، ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ اس نے آسان کیا اس کا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس نے موت دی اسے، پھر اس نے قبر دی اسے، ثم اذا شاء، پھر جب وہ چاہے گا، انشرہ، وہ اٹھا کھڑا کرے گا اسے، یعنی انسان کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، لما، ابھی تک نہیں، یقضی، اس نے پورا کیا، ما امرہ، جو اس نے حکم دیا تھا اسے، یعنی کہ قبروں تک پہنچ جاتا ہے انسان لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، پس چاہیے کہ دیکھے انسان، إِلَىٰ طَعَامِهِ، طرف اپنے کھانے کے، اپنے کھانے پہ غور کریں، کیا کھاتے ہیں ہم آج کل، ہمارے کھانوں میں کیا ہوتا ہے، ہم روٹی کھا رہے ہیں یا سالن کھا رہے ہیں یا ہم فروٹ کھا رہے ہیں یا ہم پکوڑے کھا رہے ہیں، یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کیا یہ خود سے خود بن گئیں یا ہماری کوئی کاراگری تھی یا ہم اس کو لے آئے؟ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو اگایا، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو پیدا کیا اور یہ ہم تک پہنچی اور ہم ان کو کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَّا طَعَامِهِ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف۔ انا صببنا الماء صبا، بے شک ہم انڈیلا ہم نے پانی خوب مڈیلنا، ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑی ہم نے زمین خوب پھاڑنا، یعنی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پہلے بارش برسائی، اس سے کیا ہوا، زمین نرم ہوئی، فانبتنا فیہا حبا، پھر اگایا ہم نے اس میں غلہ، وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاری، وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا، اور باغات گھنے، وفاکہتا، اور پھل، وابا، اور چارہ، متاعا لکم ولانعامکم، فائدے کی چیزیں ہیں یہ تمام جو اللہ نے ذکر کی ہیں تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب آ جائے گی کان بہرا کر دینے والی سخت آواز، یعنی وہ جو سور پھونکا جائے گا وہ اس قدر سخت آواز ہوگی کہ وہ انسان کو بہرا کر دے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، یوم یفر المرء، اس دن بھاگے گا انسان، من اخیہ، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے۔ اللہ اکبر، کیسا دن ہوگا وہ کہ انسان، اس کا بھائی جس سے وہ بے حد محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ اس نے اپنا بچپن گزارا، اپنی زندگی گزاری، اس سے ہی وہ اس دن بھاگے گا۔ اور کس سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ کتنے پیارے رشتے جن کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کبھی ان کو مشکل میں چھوڑ کر بھاگ جائے یا ان سے جان چھڑانا چاہے۔ یہ تو انسان کے وہ رشتے ہیں جنہیں وہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہمیشہ اس کے پاس رہیں اور کبھی نہ دور ہوں ان سے، لیکن وہ دن قیامت کا کیسا ہوگا کہ خود ان کو چھوڑ چھوڑ کر وہ بھاگ رہا ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، واسطے ہر شخص کے اس دن میں، واسطے ہر شخص کے ان میں سے، یومئذ، اس دن، شأن، ایسی حالت ہوگی، یغنیہ، جو بے پرواہ کر دے گی اسے، وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ کون سے چہرے روشن ہوں گے؟ جن کو نام اعمال اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں دیں گے، جنہوں نے اس زندگی کو کیسے گزارا، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایسی ہولناکیوں میں بھی اس دن کچھ چہرے کیا ہوں گے، روشن ہوں گے، خوش ہوں گے، ضاحکۃ، ہنستے ہوں گے، مستبشرہ، خوشخبری پانے والے ہوں گے، ووجوہ یومئذ، اور کچھ چہرے اس دن، علیہا غبرہ، اس دن ان پر کیا ہوگا، غبار ہوگا، ترہقھا قطرہ، چھا رہی ہوگی ان پر سیاہی، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الکفرۃ، وہ جو کافر ہیں، الفجرہ، اور فاجر ہیں۔ تو اللہ کے دین کے انکاری اور سرکش، ان کا کیا حال ہوگا کہ ان کے چہروں پر، ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہوں گی۔ سورۃ التکویر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جس دن سورج لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، اور جس دن ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، واذا العشار عطلت، اور جس دن 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑ دی جائے گی، واذا الوحوش حشرت، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے، واذا البحار سجرت، اور جب سمندر بھڑکا دیا جائے گا، استغفر اللہ العظیم، واذا النفوس زوجت، اور جب جانیں
جوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی جس کو زندہ دفنا دیا گیا تھا، سئلت پوچھی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیوں تجھے زندہ گاڑ دیا، فَأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ بوجہ کسی گناہ کے، بوجہ کس گناہ کے وہ ماری گئی، وَإِذَا اور جب الصُّحُفُ اعمال نامے نشرت پھیلا دیے جائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اعمال نامے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہاں پھیلا دیے جائیں گے، ایک تو ہر کسی کو اس کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا، اور پھر نشرت، نشر کرنے سے کیا مراد ہے، نشر کرنے سے یہ بھی مراد ہے کہ سب کے سامنے بھی بتایا جائے گا ہمارے اعمال کے بارے میں، تو وہ کس قدر جو ہے وہ رسوائی کا سبب ہوگا، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان اس کی کھال اتار دی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب جہنم بھڑکا دی جائے گی، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب لائی جائے گی، عَمِلَتْ نَفْسٌ جان لے گا ہر نفس، ما احضرت جو اس نے حاضر کیا، کیونکہ نامہ اعمال ہوں گے سب کے ہاتھوں میں، تو پھر کیا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ خوب پڑھ لے گا اپنے نامہ اعمال کو، اور خود اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کر کے آیا، فلا اقسم بالخنس پس نہیں میں قسم کھاتا پیچھے ہٹنے والے، الجوار الکنس چلنے والے چھپ جانے والے ستاروں کی، واللیلی اذا عسعس اور رات کی جب وہ رخصت ہوتی ہے، والصبح اذا تنفس اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، انہو بے شک وہ یعنی قرآن، لقول یقیناً قول ہے، رسول ایک پیامبر کریم معزز کا، ذی قوت جو قوت والا ہے، عند نزدیک، ذی عرش مکین عرش والے کے بہت بلند ہے، یعنی جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بہت مقرب جو ہیں اور معزز فرشتے ہیں، وہ یہ قرآن لے کر آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے نازل کیا ہے، مطاعن اطاعت کیا جاتا ہے، ثم آمین وہاں امانت دار، وما صاحبکم بمجنون اور نہیں ہے ساتھی تمہارا کوئی مجنون، کون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اہل مکہ سے کہہ رہے ہیں کہ کیسے تم یہ مان سکتے ہو اور کیسے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگاتے ہو یا ان کو برے القابات دیتے ہو کہ آپ دیوانے ہو گئے ہیں نعوذ باللہ، یا آپ شاعر ہو گئے ہیں، یا آپ پر کوئی جادو ہو گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، وما صاحبکم بمجنون اور نہیں ہے ساتھی تمہارا کوئی مجنون، وَلَقَدْ رَآهُ اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا اسے، بالافق المبین آسمان کے کنارے پر کھلے، کسے دیکھا، جبریل علیہ السلام کو، وما ہوا علی الغیب بدنین اور نہیں وہ غیب پر ہرگز بخیل، وما ہوا بقول اور نہیں ہے وہ قول، شیطان الرجیم شیطان مردود کا، یعنی یہ قرآن نعوذ باللہ شیطان کا قول نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر کدھر تم چلے جا رہے ہو، دیکھو تو صحیح، ٹھہر کر ایک لمحے کے لیے رکو اپنی زندگی میں اور سوچو کہ کیا میں اعمال جو کر رہا ہوں صبح سے شام تک جو کچھ بھی میں کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں، کیا وہ اللہ کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے یا اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اَيْنَ تَذْهَبُونَ پھر کدھر تم جا رہے ہو، ان ہوا الا ذکر للعالمین نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت تمام جہانوں کے لیے، آؤ تو صحیح اس قرآن کی طرف، اس کو پڑھ کر تو دیکھو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی، کیونکہ اس میں کیا ہے، تمام جہان والوں کے لیے خیر ہے، تمام جہان والوں کے لیے نصیحتیں ہیں، لمن شاء منکم اس کے لیے جو چاہے تم میں سے، ان یستقیم کہ وہ سیدھے راستے پر چلے، وما تشاءون اور نہیں تم چاہتے، الا مگر ان یشاء اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ، رب العالمین جو رب ہے تمام جہان والوں کا۔ سورۃ الانفطار بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء فطرت جب آسمان پھٹ جائے گا، آپ غور کریں گے ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا، کیونکہ قرآن مکمل ہونے جا رہا ہے، آخری سپارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نصیحتیں دی ہمیں، نصیحتیں کی، مختلف اقوام کے واقعات سنائے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حلال حرام بتایا ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اب اللہ تعالیٰ ہمیں آخری سپارے میں ہمیں ہماری آخرت یاد کرا رہے ہیں، ہمیں قیامت کا منظر بار بار اللہ تعالیٰ ہر صورت میں لے کر آتے ہیں تاکہ ہم غور کریں اور ہم سوچیں کہ ہم کدھر جانے والے ہیں، اور ابھی بھی 30واں سپارہ پڑھ کر بھی اگر ہمارا عمل نہ بدلے تو پھر ہم خود ہی اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ اور جب ستارے بکھر جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، علمت نفس
ما قدمت و اخرت، جان لے گا ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ یا ایہا الانسان، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، ما غرکا، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے، بربکا، تیرے رب کے بارے میں، الکریم، جو بہت عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں پیدا کیا تھا، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا تھا، فرشتوں کو کہا تھا کہ تمہیں سجدہ کریں، فرشتوں سے تمہیں سجدہ کروایا تھا، اور تمہارے لیے زمین و آسمان کیسے اللہ تعالیٰ نے مسخر کیے، کیسے مزین کیا اللہ تعالیٰ نے، ہر نعمت رکھ دی اس میں، اور پھر تمہیں یہاں بھیجا کہ یہاں زندگی گزارو، میرے احکامات پر عمل کرو، میری فرما برداری کرو، جو کام میں نے کرنے کو کہے ہیں وہ کرو، نہ صرف خود کرو، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دو، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے لیڈر بنایا ہے۔ لیکن کیا کیا انسان نے تو یہاں آ کر وہ کام کیے اس زمین پر آ کر کہ کیا ہی کوئی جانور کرے یا کیا ہی کوئی کافر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت پیار سے انسانوں کو پکار رہے ہیں اور فرما رہے ہیں سوچو تو صحیح، کیا ہے وہ چیز جس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب کے بارے میں، اپنے رب کو پہچانو، وہ تمہارا رب ہے، رب العالمین ہے، وہ ربکم، وہ تمہارا رب ہے، تو تم کیسے اس کو جھٹلا سکتے ہو۔ الذی خلقک، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں، فسواک، پھر اس نے درست کیا تجھے، فعدلک، پھر اس نے برابر کیا تجھے، فی ای صورت، جس صورت میں، ما شاء، جو اس نے چاہا، رکبک، اس نے جوڑ دیا تجھے۔ اللہ اکبر۔ کلا، ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جھٹلاتے ہو بدلے کے دن کو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر یقیناً نگران ہیں۔ کون ہے یہ نگران؟ کرامن کاتبین، جو معزز ہیں، لکھنے والے ہیں، یعنی کہ دائیں اور بائیں بیٹھے فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ہر بات لکھ رہے ہیں۔ یعلمون، وہ جانتے ہیں، ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو انسان کہاں بھاگ کر جائے گا؟ کیسے ہم قیامت والے دن اپنے اعمال کو اللہ کے آگے جسٹیفائی کریں گے کہ یا اللہ ہم نے یہ کام کیوں کیا، اللہ ہم نے آپ کی نافرمانی کیوں کی؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم اللہ کے پاس ہمارے سارے اعمال موجود ہیں، تو ہم کسی عمل سے ایک تو اس کو جھٹلا نہیں سکتے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، دوسرا یہ کہ کیا جواب دیں گے کہ کیوں کیا، کیونکہ کوئی جواب ہی نہیں ہوگا۔ ان الابرار لفی نعیم، لیکن جو اللہ کے نیک وکار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک نیک لوگ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کرے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور بے شک بدکار لوگ، لفی جہیم، یقیناً جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا، وہ جلیں گے اس میں، یوم الدین، بدلے کے دن۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا۔ وما ہم، اور نہیں وہ، عنہا، اس سے، بغائبین، کبھی غائب ہونے والے۔ وما ادراکا، اور کیا چیز آپ کو بتائے، ما یوم الدین، کیا ہے بدلے کا دن۔ ثم، پھر، ما ادراکا، کیا چیز بتائے آپ کو، ما یوم الدین، کیا ہے دن بدلے کا، یوم، جس دن، لا تملک نفس، نہ مالک ہوگا کوئی نفس، لنفس، کسی نفس کے لیے، شیئن، کچھ بھی، والامر یومئذ للہ، اور حکم اس دن اللہ ہی کا ہوگا۔ سورۃ المطففین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، ہلاکت ہے کن کے لیے؟ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، اذا اکتالوا، جب وہ ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، وہ پورا لیتے ہیں، یعنی جب انہیں کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو اپنے لیے وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ناپ تول پورا کیا جائے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب وہ ناپ کر دیتے ہیں انہیں، یعنی جب ان کی باری آتی ہے کہ وہ اپنا مال کسی کو بیچنا ہے انہوں نے، تو وہ اس کا ظاہر ہے اس کو انہوں نے ناپ تول کرنا ہے، تو اب جب وہ کسی کو دینے لگتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اوزنوہم، یا وہ تول کر دیتے ہیں انہیں، یخسرون، وہ کم دیتے ہیں۔ الا، کیا نہیں، یظنو، یقین رکھتے، اولئک، یہ لوگ، یعنی جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، کیا انہیں یقین نہیں ہے کس بات کا، انہم مبعوثون، بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ، لرب العالمین، رب کے لیے، تمام جہانوں کے۔ کلا، ہرگز نہیں، انا، بے شک، کتابک الفجاری، کتاب یا اعمال نامہ بدکاروں کا، لفی سجین، یقیناً سجین میں ہے۔ سجین کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں پر مرنے کے بعد وہ روحیں رہتی ہیں جو اللہ کی نافرمان ہیں۔
وما ادراک ما سجین، اور کیا چیز بتایا آپ کو کہ کیا ہے سجین؟ کتاب، ایک کتاب ہے مرقوم لکھی ہوئی، ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، الذین یکذبون، وہ جو جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین، بدلے کے دن کو، وما یکذب بہ، اور نہیں جھٹلاتا اسے، الا مگر کل معتد، ہر حد سے بڑھ جانے والا، اثیم، سخت گنہگار، اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں اس پر آیات ہماری، تو یہ حد سے بڑھنے والا اور جھوٹا کیا کہتا ہے؟ قال اساطیر الاولین، وہ کہتا ہے یہ کہانیاں ہیں پہلوں کی، کلا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں، بلکہ ران علی قلوبہم، زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر، اللہ اکبر، ما کانوا یکسبون، اس کا جو تھے وہ کمائی کرتے، دنیا میں جو اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے اپنی زندگیاں گزاری ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، اس لیے انہیں یہ قرآن کیا لگتا ہے کہ یہ تو صرف قصے کہانی ہے، اسی لیے انہیں اس قرآن میں جو ہے وہ ہدایت کے رستے نظر نہیں آتے، اس قرآن سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ دل ہی زنگ آلود ہیں۔ اب جب دل ہی زنگ آلود ہو تو پھر کیسے کوئی بات سمجھ میں آئے گی؟ تو لہٰذا کرنے کا کام پھر کیا ہے کہ پہلے دلوں کے زنگ اتارے جائیں، اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کی جائے اور محنت بھی کی جائے کہ انسان کا دل صاف ہو۔ کلا، ہرگز نہیں، انہم عن ربہم، بے شک وہ اپنے رب سے، یومئذ، اس دن، لمحجوبون، البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس دن ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ ثم انہم، پھر بے شک وہ، لصال الجحیم، البتہ جھونکے جانے والے ہیں جہنم میں۔ ثم یقالو، پھر کہا جائے گا، ھذا الذی، یہ ہے وہ چیز، کنتم تھے تم بھی، جسے تکذبون، تم جھٹلایا کرتے، کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الابراری لفی علیین، بے شک کتاب نیک لوگوں کی کہاں پر ہوگی؟ یقیناً علیین میں ہے، یہ وہ ہے جگہ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک روحوں کو رکھتے ہیں۔ وما، اور کیا چیز، ادرا کا بتائے آپ کو، ما علیون، کیا ہے علیین، کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، یشہدہ المقربون، حاضر رہتے ہیں اس پر مقرب فرشتے، یعنی اس کتاب کی نگرانی، اس کے گارڈ کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ کہاں ہوں گے؟ یقیناً نعمتوں میں ہوں گے، اللہم ربنا جعلنا منہم، علی الارائک ینظرون، مسندوں پر وہ دیکھ رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم، آپ پہچان لیں گے انہیں ان کی چہروں سے، کیا ہوگا ان کے چہروں پر؟ ندرۃ النعیم، رونق نعمت کی، جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے اس کے چہرے پر ایک عجیب ہی رونق ہوتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اسی رونق کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ جب ان کو جنت مل جائے گی، آپ بیٹھے ہیں جنت میں، تو چہروں پر کیا ہے؟ ایک عجیب ہی رونق ہے۔ یسقون، وہ پلائے جائیں گے، من رحیق مختوم، خالص شراب، مہر بند، ختامہ، اس کی مہر، مسکن، مشک ہوگی، وفی ذالک، اور اس میں، فلیتنافسی، پس چاہیے کہ ایک دوسرے پر بازی لے جائیں، المتنافسون، بازی لے جانے والے، ومزاجہ من تسنیم، اور آمیزش اس کی تسنیم سے ہوگی، عین یشربو، جو ایک چشمہ ہے، پئیں گے، بہل مقربون، اس سے مقرب لوگ، اللہ اکبر، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مقرب لوگوں میں سے بنا لے، اور اللہ تعالیٰ وہ وقت ہمارے لیے بھی لائے کہ ہم اللہ کی جنت میں بیٹھے ہوں اور ہم بھی ان نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذین اجرموا، بے شک وہ جنہوں نے جرم کیے، کانوا من الذین آمنوا، تھے وہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے، یضحکون، وہ ہنسا کرتے، اللہ اکبر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ دین والوں کو مذاق اڑایا جاتا ہے، ان پر ہنسا جاتا ہے، اور ان کو مختلف طرح کے القابات سے جو ہے وہ لوگ نوازتے ہیں، اور یہ صرف ایمان والوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتا، انبیاء کے ساتھ بھی ہوا، حالانکہ انبیاء تو اللہ کے کتنے محبوب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ جو مجرم لوگ ہیں یہ ان ایمان والوں پر ہنستے تھے، اور آج دیکھو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شان دی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کے دائیں بائیں پھر رہے ہیں، فرشتے ان کی خدمتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خادم رکھے ہوئے جو ان کی خدمتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا نعمت نہیں دی ہے جنت میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب وہ گزرتے تھے ان کے پاس سے، یتغامزون، وہ ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اللہ اکبر، یعنی کہ آنکھوں سے اشاروں میں اللہ کے
بندوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا اور جب وہ پلٹ کر جاتے إِلَىٰ أَهْلِهِمْ طرف اپنے گھر والوں کے، انقلبوا فاکہین وہ پلٹتے دل لگی کرتے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب وہ دیکھتے انہیں، قالوا وہ کہتے إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ بے شک یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایمان والوں کو دیکھ کر کیا کہتے تھے کہ یہ تو ہر وقت نمازیں تسبیحاں اور بس اللہ کی عبادتوں میں اور بس اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ جب کاروبار کا وقت ہوتا ہے تو نماز کے لیے دکان بند کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر اس لیے ان کا اتنا نقصان ہو جاتا ہے، اور پھر سود نہیں کھاتے، اور پھر جو ہے آج کل تو ہر کام ہی دھوکے سے ہوتا ہے، آج کل تو ہر کام ہی رشوت سے ہوتا ہے، یہی سوچ بن گئی ہے ہماری۔ لیکن جو اللہ والے ہیں وہ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر جو ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہیں۔ تو جو ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے ان کو کیا لگتا تھا کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، کہ یہ سود نہیں کھاتے، یہ لوگ بیوقوف ہیں جو رشوت نہیں دیتے اور اپنا کام نہیں نکلواتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، دنیا میں یہ ان کو کیا سمجھتے تھے کہ یہ تو پاگل اور گمراہ لوگ ہیں جو دنیا داری کے کام جو ہیں اس میں فائدہ اٹھانے کے لیے غلط کاموں کا سہارا نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ حالانکہ نہیں وہ بھیجے گئے تھے ان پر نگہبان بنا کر۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا پس آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے، مِنَ الْكُفَّارِ کافروں پر، يَضْحَكُونَ وہ ہنس رہے ہوں گے۔ اور آج اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کو موقع دے گا کہ ایمان والے جو دنیا میں بچ بچ کر زندگیاں گزارتے تھے وہ کفار پر ہنسیں گے جیسے وہ ان پر دنیا میں ہنستے تھے۔ علی الارائک مسندوں پر ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار کیا بدلہ دیے گئے کافر، ما کانوا یفعلون جو تھے وہ کیا کرتے ہیں۔ سورۃ الانشقاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ کان لگائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے لیے اور وہ حق دیا گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی لے کر آئے ہیں وہ حق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور وہ ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے اور وہ خالی ہو جائے گی۔ کیا کچھ ہوتا ہے زمین میں، کتنے انسان دفن ہے نا زمین میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سب کچھ نکال کر وہ باہر رکھ دے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور وہ کان لگائے ہوئے ہوں گے اپنے رب کے لیے اور وہ حق دی گئی ہے۔ یا ایہا الانسان اے انسان، انکا کادح بے شک تو محنت کرنے والا ہے، الی ربک طرف اپنے رب کے، کدحن سخت محنت، فملاقیہ پھر ملنے والا ہے اسے۔ اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے اپنے بندوں کو جن کا دنیا میں مذاق اڑایا گیا دین کی وجہ سے، جنہیں دنیا میں رسوا کیا گیا دین کی وجہ سے، جنہیں دنیا میں گالی دی گئی دین کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پریشان نہ ہو، تم اپنے رب سے ملنے والے ہو۔ اور یہاں پر ان کے لیے بھی نصیحت ہے جو اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارتے ہیں اور ہر وقت دین کو نقصان پہنچانے والے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم بھی جو ہے وہ سن لو کہ ایک دن اپنے رب سے اپنے رب سے ملنے والے ہو، کیونکہ جب انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اس کے برعکس جو بھی وہ کام کرتا ہے اس میں بھی محنت لگتی ہے۔ آپ خود سوچیں کہ ایک انسان جو ہے وہ کوئی میوزیکل کانسرٹ کروا رہا ہے، اب میوزیکل کانسرٹ میں 100 چیزیں لگتی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کتنی ارینجمنٹس کرنی پڑتی ہیں، پھر میوزیشین کو پیسے دینے ہیں آپ نے، پھر آپ نے میوزک سسٹم جو لگانا ہے اس کے پیسے ہیں، پھر وہاں پر سیٹیں ارینج کرنی ہیں، پھر سٹیج بنانا ہے، تو محنت تو ہے نا۔ تو کفار بھی جو ہے یا جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ بھی محنتیں کرتے ہیں دنیا میں، اور شاید بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کی محنت جو ہے وہ انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ وہ محنت صرف دنیا کے لیے، اور کیونکہ وہ محنت اللہ کی نافرمانی کے کاموں کے لیے تھی تو لہٰذا اس کے بدلے انہیں کیا ہوگا، انہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو پھر ڈبل سزا ہو گئی، دنیا میں بھی مشقت کی انہوں نے گناہ کمانے کے لیے، اور آخرت میں اس کا انہیں کوئی فائدہ بھی نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ تو رہا وہ جو دیا گیا کتاب اپنے دائیں ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کا کیا حال ہوگا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا تو ان قریب وہ لیا جائے گا حساب نہایت آسان۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی آسان حساب لے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اب حساب کتاب ہو گیا اس کا، اللہ سے جو 1 to 1 ملاقات ہونی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب لے لیا۔ اور یہاں پر حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسان حساب سے کیا مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اپنے پاس بلائیں گے جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، پھر ایک پردہ کر دیں گے اس کے اوپر، کیونکہ دنیا میں وہ لوگوں کے
جو تھے اعمال ان پہ پردہ پوشی کرتا تھا، اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر پردہ پوشی کریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے دیکھو یہ تمہارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا ہے، یہ تم نے کیا تھا؟ تو وہ مان جائے گا کہ ہاں یا ہاں میرے رب میں نے یہ کیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرا پوچھیں گے، پھر تیسرا، اور وہ سب مانتا جائے گا اور ڈرتا بھی جائے گا دل دل میں کہ میرا پتہ نہیں کیا انجام ہونے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈال دیں گے اس وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ کیونکہ تم نے دنیا میں لوگوں کی عیب پوشی کی تو آج میں نے تمہاری عیب پوشی کی اور تمہیں جنت میں ڈالتا ہوں۔ تو لہٰذا آسان حساب سے مراد یہ بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی جو روز قیامت حساب ہے اس کو آسان کرے۔ وَيَنْقَلِبُ اور وہ لوٹ جائے گا إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا طرف اپنے گھر والوں کے خوشی سے۔ اس سے پہلے کا کیا عالم تھا کہ گھر والوں کی فکر ہی نہیں، پتہ نہیں باپ کہاں ہے، پتہ نہیں ماں کہاں ہے، پتہ نہیں بیوی بچے کہاں ہیں، کچھ پتہ نہیں تھا انسان کو۔ لیکن جب حساب کتاب ہو گیا، اب پتہ چل گیا، رزلٹ مل گیا کہ اب جنت میں جانے والے ہیں، اب بھاگتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف جائے گا اور ان کو بتائے گا کہ دیکھو میں پاس ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ اور رہا وہ جو دیا گیا کتاب اپنی، وَرَاءَ ظَهْرِهِ اپنی پشت سے، پیچھے اپنی پشت کے یعنی کہ بائیں ہاتھ سے، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا تو عنقریب وہ پکارے گا ہلاکت کو، وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا اور وہ جلے گا بھڑکتی آگ میں، إِنَّهُ بے شک وہ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا تھا وہ اپنے گھر والوں میں خوش۔ دنیا میں وہ کیسا تھا کہ بڑا خوش باش اپنے گھر والوں میں زندگی انجوائے کر رہا تھا، لیکن اللہ کی نافرمانیاں نہیں چھوڑی اس نے۔ تو اب وہاں پر کیا ہے، اب روز قیامت اس کا حساب الٹا ہوگا کہ وہ اس دن پریشان حال ہوگا۔ إِنَّهُ ظَنَّ بے شک وہ سمجھتا تھا، اللَّن یحور کہ ہرگز نہیں وہ لوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا کیوں نہیں، ان ربہ بے شک رب اس کا، کان بہ بصیرا تھا اسے خوب دیکھنے والا۔ فلا اقسم بالشفق پس نہیں میں قسم کھاتا شفق کی، واللیل وما وسق اور رات کی اور اس کی جسے وہ سمیٹ لے، والقمر اذا تسق اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، لترکبن البتہ تم ضرور چڑھتے جاؤ گے، طبقاً ایک درجے کو، عن طبقن دوسرے درجے سے، فما لہم پس کیا ہے انہیں، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ اور جب پڑھا جاتا ہے ان پر، القرآن قرآن، لا یسجدون نہیں وہ سجدہ کرتے۔ آیت سجدہ ہے، یہاں پر انشاءاللہ سجدہ کر لیتے ہیں۔ بل الذین کفروا یکذبون بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں، واللہ اعلم اور اللہ خوب جانتا ہے، بما یوعون اسے جو وہ سمیٹ رہے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم بس خوشخبری دے دیجئے انہیں عذاب دردناک کی، الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، لہم اجر ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے کرے۔ سورۃ البروج بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج قسم ہے آسمان برجوں والے کی، والیوم الموعود اور دن وعدہ کیے گئے کی، وشاہد مشہود اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے کی، قتل اصحاب الاخدود مارے گئے خندقوں والے، النار ذات الوقود جو آگ تھی ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون اور وہ اوپر اس کے جو وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین شہود ساتھ مومنوں کے گواہ تھے، وما نقموا اور نہیں انہوں نے انتقام لیا، منہم ان سے، الا مگر ان یؤمنوا یہ کہ وہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، العزیز الحمید جو بہت زبردست ہے خوب تعریف والا ہے، الذی وہ جو، لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، واللہ علی کل شیء اور اللہ اوپر ہر چیز کے، شہید گواہ ہے، ان الذین فتنوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے آزمائش میں ڈالا، کن کو آزمائش میں ڈالا، المؤمنین والمؤمنات مومن مردوں اور مومن عورتوں کو،
ثم لم یتوبوا، پھر نہ انہوں نے توبہ کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے ہے عذاب جہنم کا، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے ہے عذاب جلنے کا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ کامیابی ہے بہت بڑی۔ ان بطشا، بے شک پکڑ، ربک، آپ کے رب کی، لشدید، البتہ بہت شدید ہے۔ یعنی جب انسان پر اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ پھر بہت سخت ہوتی ہے، پھر اس سے چھٹکارا جو ہے وہ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں اور عافیت میں رکھے۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی لوٹائے گا، یعنی مرنے کے بعد بھی وہی زندہ کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی ہے بے شک بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا۔ ذو العرش المجید، عرش والا، بڑی شان والا۔ فعال لما یرید، کر گزرنے والا اسے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ اس کو کرتا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آئی آپ کے پاس خبر لشکروں کی؟ کون سے لشکروں کی؟ فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کے۔ بل الذین کفروا، بلکہ وہ جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب، جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے۔ بلکہ ہوا قرآن مجید، وہ قرآن ہے بڑی شان والا، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں۔ سورۃ الطارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور کیا چیز بتائے آپ کو کیا ہے رات کو آنے والا؟ النجم الثاقب، ستارہ ہے چمکتا ہوا۔ ان کل نفس، نہیں کوئی نفس، لما مگر، علیہا حافظ، ہے اس پر ایک حفاظت کرنے والا، یعنی فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، وہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان، مما خلق، کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا۔ یعنی انسان اللہ کی نافرمانی کرنے سے پہلے اور تکبر کرنے سے پہلے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے سے پہلے یہ تو سوچ لے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیسے کیا ہے۔ خلق من ماء دافق، وہ پیدا کیا گیا ہے پانی سے اچھلنے والے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے درمیان سے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے۔ وَإِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ اس کو لوٹانے پر یقیناً قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن جانچ پڑتال کی جائے گی تمام رازوں کی۔ فما لہو، تو نہیں ہوگی اس کے لیے، من قوت ولا ناصر، کوئی قوت اور نہ کوئی مددگار۔ والسماء ذات الرجع، اور قسم ہے آسمان کی جو پلٹنے والا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ دونوں کی، زمین اور آسمان کی قسمیں کھا کر کیا بتا رہے ہیں؟ انہ لقول، یقیناً، بے شک وہ یقیناً ایک بات ہے، فصل، فیصلہ کن، یعنی کہ قیامت آ کے رہے گی، حساب کتاب ہو کر رہے گا۔ وما ہوا بالہزل، اور نہیں ہے یہ کوئی ہنسی مذاق۔ اللہ اکبر۔ اور ہم کتنی بار دیکھتے ہیں کہ لوگ کبھی آخرت کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی جنت جہنم کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور کبھی قبر کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے تمام لطیفے یا ہنسی مذاق کی باتیں جن میں دین کی باتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، ان پر قطعاً نہیں ہنسنا چاہیے، بلکہ دوسرے کو بھی منع کرنا چاہیے کہ اس طرح کا مذاق، اس طرح کا لطیفہ، اس طرح کی بات نہ کرے۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ چال چل رہے ہیں ایک چال۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں بھی تدبیر کر رہا ہوں ایک تدبیر۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، پس مہلت دے دیجئے کافروں کو۔ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، مہلت دینا انہیں تھوڑی سی مہلت، یعنی کہ اس دنیا کی زندگی تک کی ہی مہلت ہے کافروں کے پاس، کہ یہاں پر ہی وہ اپنی چالیں چل سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی چالیں کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ وہی ہو کر رہتا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ سورۃ الاعلیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کیجئے نام کی اپنے رب کے جو بہت بلند ہے۔ الذی خلق فسوی، وہ جس نے پیدا کیا پھر اس نے درست کیا۔ والذی قدر فہدی، اور وہ جس نے اندازہ کیا پھر اس نے ہدایت بخشی۔ والذی اخرج المرعی، اور وہ جس نے نکالا چارہ۔
کون سا چارہ؟ یہ جو مویشی کھاتے ہیں۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اس نے بنا دیا اسے کوڑا اور سیاہ۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، ان قریب ہم پڑھا دیں گے آپ کو، پھر نہیں آپ بھولیں گے۔ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو چاہے اللہ۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ، بے شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور اس کو جو پوشیدہ ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آسانی کر دیں گے آپ کے لیے آسان راستے کی۔ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، بس نصیحت کیجئے اگر فائدہ دے نصیحت کرنا۔ تو نصیحت جو ہے وہ ہر مومن کو، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ دوسرے کو نصیحت کرے، کیونکہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ فرائض میں سے آتا ہے۔ جو مفسرین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جب کسی کو برا کام کرتا دیکھے تو اسے روکے، جب اور نیکی کا حکم دے۔ اور اس کام کا آغاز انسان کو اپنے گھر سے کرنا ہے، پہلے تو اپنے بچوں پر، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے دائرے کو بڑھاتے جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ پس نصیحت کیجئے اگر فائدہ دے نصیحت کرنا۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، ان قریب نصیحت پکڑے گا۔ نصیحت صرف کون حاصل کرے گا؟ وہ جو ڈرتا ہوگا۔ تو آپ نے اگر، آپ کے بچے ہیں، آپ ان کو نصیحت کرتے ہیں، کوئی آپ کی بات مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے۔ آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ ان کو نصیحت کرتے ہیں، کوئی بات مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نصیحت تو کرنا ہمارا کام ہے، لیکن نصیحت حاصل کون کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوگا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی فرمایا ہے کہ آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آگے ہدایت دینا جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اجتناب کرے گا اس سے سب سے زیادہ بدبخت، الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، وہ جو جلے گا آگ میں بہت بڑی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو سب کو آگ سے بچا کر رکھے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا، پھر نہ وہ مرے گا اس میں، وَلَا يَحْيَا، اور نہ وہ جیے گا۔ یعنی کیسی ہے وہ آگ کہ نہ تو اس کو اس میں موت ہی آئے گی کہ اس کا کام تمام کر دیا جائے، اور پھر آگ میں جلنا کیسی وہ زندگی ہوگی۔ قد افلح من تزکا، یقیناً فلاح پا گیا، کامیابی کس کے لیے ہے؟ وہ جو پاک ہوا۔ کس چیز سے پاک ہوا؟ گناہوں سے پاک ہوا۔ اس نے اپنے دل کو گناہوں سے، نفرتوں سے، کینے سے، بغض سے، اللہ کی نافرمانیوں سے پاک کر لیا۔ اور جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ دلوں پر زنگ لگ جاتے ہیں، تو اپنے زنگ کو اتار لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی کامیاب ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، تو اس نے ذکر کیا نام اپنے رب کا، پھر اس نے نماز پڑھی۔ بل تؤثرون، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ ان ھذا، یقیناً یہ، لفی الصحف الاولیٰ، البتہ صحیفوں میں ہے پہلے، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیف ابراہیم کے اور موسیٰ کے۔ سورۃ الغاشیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی آپ کے پاس ایک خبر ڈھانپ لینے والے کی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے، تھک جانے والے۔ تسلیٰ نارا حامیہ، وہ جلیں گے آگ میں بھڑکتی ہوئی۔ تسقیٰ فی عین آنیہ، وہ پلائے جائیں گے ایک چشمے سے کھولتے ہوئے پانے کے۔ لیس لہم طعام، نہیں ہے ان کے لیے کوئی کھانا، الا سوائے من ضریع، کانٹوں کے۔ استغفر اللہ العظیم۔ دنیا میں جب ہم کھانا کھاتے، ایک دن کھانا اگر ہماری مرضی کا نہ بناؤ تو ہم کتنے اس میں میم میخ نکالتے ہیں، یا ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے کہ کھانا اگر ہماری مرضی کا نہیں ہے، ہماری پسند کا نہیں ہے۔ اگر ہماری پسند کا ہے تو پکا اچھا نہیں ہے، یا اس میں نمک مرچ کم ہے یا نمک مرچ زیادہ ہے، تو ہمارے نخرے کہاں ہوتے ہیں؟ آسمانوں پر۔ لیکن جب قیامت ہوگی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا ملے گا کھانے کو؟ اللہ کے نافرمانوں کو کانٹے۔ لا یسمن ولا یغنی، نہ وہ موٹا کرے گا اور نہ وہ کام آئے گا، من جو، بھوک سے۔ انسان کھانا کس لیے کھاتا ہے؟ تاکہ اس کی صحت اچھی ہو اور اس کی بھوک مٹے۔ لیکن جو جہنم کا کھانا ہے وہ یہ دونوں ہی کام پورے نہیں کرے گا، نہ تو وہ اس کو صحت مند کرے گا اور نہ ہی اس سے اس کی بھوک مٹے گی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر راضی ہوں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب بھی اعمال کی بات کی ہے، کوشش کی بات کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اتنی
ہمت اور طاقت تو ضرور دے رکھی ہے کہ ہم اپنی اپنی ہمت اور طاقت کے حساب سے اللہ کے راستے پر کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی کوششوں پر وہ راضی ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں ہوں گے۔ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، نہ وہ سنیں گے اس میں کوئی لغو بات۔ فیہا عین جاریہ، اس میں ایک چشمہ ہوگا جاری۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں مسندیں ہوں گی بلند۔ و اکواب موضوعہ، اور پیالے رکھے ہوئے۔ ونمارق مصفوفہ، اور تکیے صف در صف۔ وزرابی مبثوثہ، اور نفیس قالین پھیلائے ہوئے۔ افلا ینظرون الی الابل، کیا پھر نہیں وہ دیکھتے طرف اونٹ کے؟ کیف خلقت، کیسے وہ پیدا کیا گئے ہے۔ والی السماء کیف رفعت، اور طرف آسمان کے کیسے وہ بلند کیا گیا ہے۔ والی الجبال کیف نصبت، اور طرف پہاڑ کے کیسے وہ نصب کیے گئے ہیں۔ والی الارض کیف سطحت، اور طرف زمین کے کیسے وہ بچھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ کیسے اللہ نے اونٹ کو پیدا کیا، کیسے اللہ نے آسمان کو، پہاڑوں کو، زمین کو جو ہے وہ پیدا کیا۔ اگر یہ ان چیزوں پر غور کر لیں تو یہ ضرور اپنے رب کو پہچان جائیں گے اور پھر اس کی نافرمانی سے باز آ جائیں گے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، مشکل کیا ہے انسان کی، کہ وہ غور نہیں کرتا، وہ غور و فکر نہیں کرتا، سوچتا نہیں ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے۔ بس جس چیز میں دنیاوی فائدہ نظر آ رہا ہے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ وہ حلال ہے یا حرام، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس سے میرا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے یا صرف دنیا کا فائدہ ہے، وہ بس اس میں کود پڑتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر آخرت میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ فذکر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بس نصیحت کیجئے۔ انما انت مذکر، بے شک آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی فرما رہے ہیں، اور میرے آپ کے لیے بھی یہی بات ہے کہ ہم صرف نصیحت کر سکتے ہیں، ہم صرف پیغام پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہم کسی کو زبردستی ہدایت کے راستے پر نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لست علیہم بمسیطر، نہیں ہے آپ ان پر کوئی ذمہ دار۔ الا من تولی و کفر، مگر وہ جس نے منہ موڑا اور اس نے انکار کیا۔ فیعذبہ، تو عذاب دے گا اسے اللہ العذاب الاکبر، عذاب سب سے بڑا۔ انا الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف لوٹنا ہے ان کا۔ ثم انا علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارے ہی ذمہ حساب ہے ان کا۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ سورۃ الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے فجر کی۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چلتی ہے۔ حل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا ہے اس میں ایک بڑی قسم عقل والوں کے لیے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا نہیں آپ نے دیکھا کیسے کیا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ۔ ارم ذات العماد، جو ارم قبیلے کے تھے ستونوں والے، یعنی قوم عاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کا کیا انجام ہوا، ہم پچھلے سپاروں میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کا جو ہے وہ انجام کیسا کیا اور وہ کیوں کیا۔ التی لم یخلق، جو نہیں پیدا کیا گیا، مثلھا فی البلاد، ان جیسا شہروں میں، یعنی اتنے وہ ترقی یافتہ تھے، اتنے ماڈرن تھے، اتنے ایڈوانس تھے وہ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان جیسا اور کوئی شہر ہی نہیں تھا۔ لیکن کیونکہ نافرمان تھے اللہ کے، تو ان کی ٹیکنالوجی، ان کا ماڈرن ہونا، ان کی بڑی بڑی سہولتیں ان کے پاس ہونا انہیں کچھ فائدہ نہ دے سکی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے جنہوں نے تراشا چٹانوں کو وادی میں۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون میخوں والے کے۔ الَّذِي طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، وہ جنہوں نے سرکشی کی شہروں میں۔ فَأَكْثَرُوا، تو پھر انہوں نے کثرت سے کیا، فِيهَا الْفَسَادِ، اس میں فساد۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ، تو برسایا ان پر آپ کے رب نے، صوت عذاب، کوڑا عذاب کا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک رب آپ کا البتہ گھات میں ہے۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، تو رہا انسان جب آزماتا ہے اسے رب اس کا، فاکرمہ، پھر وہ عزت دیتا ہے اسے، ونعمہ، اور وہ نعمت دیتا ہے اسے۔ دیکھیے یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اس کو انڈرلائن بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے، جب اللہ کسی کو نعمت دیتا ہے، تو وہ کیا ہے، اس کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ، جب اللہ کسی کو آزمانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے دیتے ہیں اور اللہ اس کو نعمتیں دے دیتے ہیں۔ اور ہم عزت اور نعمت کو کیا سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ میں اللہ کی بڑی پسندیدہ ہوں، اللہ کو میرے تمام اعمال بہت پسند ہیں،
اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے، بے شک اللہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم نعمتوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے ہمیں ملی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں کہ یہ میں انہیں آزمائش کے لیے دیتا ہوں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو جب انسان کو نعمتیں ملتی ہیں، عزت ملتی ہے آزمائش کے طور پر، تو کیا کہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور لیکن جب کبھی وہ آزماتا ہے اسے، یعنی اللہ تعالیٰ جب انسان کو آزماتا ہے کس چیز سے؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پھر وہ تنگ کر دیتا ہے اس پر رزق اس کا، کبھی رزق کی کمی آ گئی، کبھی مال میں کمی آ گئی، کسی مہینے جاب نہیں ہے، کسی مہینے جو ہے وہ آپ کے کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، کلا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ نہیں تم عزت دیتے یتیم کو۔ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے یہ کیوں آئی ہے؟ کیونکہ تم یتیم کا ساتھ نہیں دیتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں تم آپس میں ترغیب دیتے کھانا کھلانے پر مسکین کے۔ یہاں پر صرف خود ہی کھانا کھلانے کی بات نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کیونکہ تم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ آپس میں ترغیب نہیں دیتے، ایک دوسرے کو نہیں کہتے، ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھا جاتے ہو میراث کو کھا جانا سمیٹ کر، یعنی کہ وراثت کا مال خود ہی کھا جاتے ہو، دوسرے حقداروں کو نہیں دیتے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت رکھتے ہو مال سے، محبت بہت زیادہ، اتنی محبت ہے مال سے کہ 1 روپیہ اگر کہیں ضائع ہو جائے تو انسان کی جان پر بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بتایا؟ یہ انسان کی خصلت ہے، یہ انسان کے اندر ایک بیماری ہے کہ انسان مال سے محبت کرے، یہ انسان کے اندر بیماری ہے کہ وہ دوسروں کا حق، دوسروں کی وراثت کھا جائے، اور وہ یتیموں کو نہ خود کھلائے نہ دوسروں کو کھلانے کی ترغیب دے، اور وہ یتیموں کی عزت نہ کرے۔ تو یہ سب بیماریاں ہیں جو انسان کے اندر آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بیماریوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آگے؟ کلا ہرگز نہیں، اذا دکت الارض دکن دکا، جب ریزہ ریزہ کر دی جائے گی زمین، خوب ریزہ ریزہ کرنا، وجاء ربک، اور آئے گا رب آپ کا، والملک، اور فرشتے، صفاً صفا، صف در صف، وجیء یومئذ بجہنم، اور لائی جائے گی اس دن جہنم، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن نصیحت پکڑے گا انسان، وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور کیوں کر ہوگا اس کے لیے نصیحت پکڑنا، یعنی اب نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ؟ جہنم دیکھ کر عقل آئی تو پھر کیا عقل آئی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقولو، وہ کہے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں قدمت لی حیاتی، آگے بھیجا ہوتا میں نے اپنی زندگی کے لیے۔ اب وہاں جہنم دیکھ کر کیا افسوس کرے گا کہ کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ اعمال بھیجے ہوتے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن نہ عذاب دے گا عذاب اس جیسا کوئی ایک، وَلَا يُوثِقُ، اور نہ باندھے گا، وَثَاقَهُ أَحَدٌ، باندھنا اس جیسا کوئی ایک۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس جو مطمئن ہے، جو نیک بندے ہیں اللہ کے، جو دنیا میں نیک اعمال کر کے آئے ہیں، روز قیامت اب کیا ہے؟ وہ اطمینان میں ہے، اور دنیا میں بھی جب انسان اللہ کی فرما برداری کے کام کرتا ہے، بے شک اس کے پاس دنیا کم بھی ہو یا دنیا زیادہ بھی ہو، دنیا زیادہ ہو تو وہ اس پر فخر، غرور اور تکبر نہیں کرتا، اس کے دل میں ایک عاجزی ہوتی ہے، دنیا کم ہو اس کے پاس تو بھی صبر اور شکر کرتا ہے، تو پھر اس لیے اس کا نفس کیا ہے، اس کا دل کیا ہے؟ وہ مطمئن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسے نفس کو پکارا ہے، اور ویسے بھی جو نیک بندے ہوں گے اللہ کے، جب فرشتے ان کی روح نکالنے آئیں گے، وہ کیا کہیں گے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس جو مطمئن ہے، کیا کہا جائے گا اسے؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس چلو طرف اپنے رب کے، راضی ہو کر، پسندیدہ بن کر۔ اللہ اکبر۔ نیک روحوں کو کیسے نکالیں گے فرشتے؟ کیا کہیں گے؟ چلو واپس اب اپنے رب کی طرف، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ فَادْخُلِي فِی عِبَادِی، پھر داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں۔ اللہ اکبر، میرے بندوں میں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بندوں میں داخل کر لے۔ وَادْخُلِی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہی الفاظ کہیں، اور فرشتے ایسے ہی ہمیں بھی ویلکم کریں انشاءاللہ، آمین یا ربی۔ سورۃ البلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد،
نہیں میں قسم کھاتا اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ اور آپ مقیم ہیں، بِهَذَا الْبَلَدِ اس شہر میں یعنی مکہ میں، وَوَالِدٍ قسم ہے والد کی، وَمَا وَلَد اور جسے اس نے جنم دیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت میں، أَيَحْسَبُ کیا وہ سمجھتا ہے، أَلَّنْ يَقْدِرَ کہ ہرگز نہیں قادر ہوگا، علیہ اس پر احد کوئی ایک، یقولو وہ کہتا ہے، اہلکت مال لبدا ہلاک کر دیا میں نے مال ڈھیروں، ایحسبو کیا وہ سمجھتا ہے، الم یراہ احد کیا نہیں دیکھا اسے کسی ایک نے، الم نجعل لہ عینین کیا نہیں ہم نے بنائی اس کے لیے دو آنکھیں، ولسانن اور ایک زبان، وشفتین اور دو ہونٹ، وہدیناہ اور دکھائے ہم نے اسے النجدین دونوں راستے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کے لیے دو آنکھیں بنائی، زبان بنائی، ہونٹ بنائے، اور پھر اسے دو راستے دکھا دیے کہ یہ راستہ میری طرف آتا ہے اور یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ تو اب انسان کے پاس ہے کہ وہ انسان کے اوپر ہے، اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ جس بھی راستے کو منتخب کرے۔ فلا پسنا اقتحم العقبہ وہ داخل ہوا گھاٹی میں، وما ادراک ما العقبہ اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ کیا ہے وہ گھاٹی، فک رقبہ آزاد کرنا ایک گردن کا، او اطعام یا کھانا کھلانا، فی یومین ذی مسغبہ ایک دن میں بھوک والے، یتیمن کسی یتیم، ذا مقربہ قرابت والے کو، او مسکینن یا کسی مسکین، ذا مرتربہ خاک نشین کو، ثم پھر کانا ہو وہ من الذین آمنوا ان میں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر اور وہ انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ اور ایک دوسرے کو تلقین کی رحم کرنے کی، یا اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے۔ تو اگر اصحاب المیمنہ بننا ہے تو پھر یہ کام کرنے ہوں گے۔ اس کے برعکس دوسری طرف والذین کفروا اور وہ جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، ہم اصحاب المشأمہ وہ ہیں بائیں ہاتھ والے، علیہم نار مؤصدہ ان پر آگ ہوگی بند کی ہوئی، استغفر اللہ۔ سورۃ الشمس، والشمس وضحاها قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاها اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها اور دن کی جب وہ ظاہر کرے اسے، واللیل اذا یغشاها اور رات کی جب وہ ڈھانپ لے اسے، والسماء وما بناها اور آسمان کی اور اس کی جس نے بنایا اسے، والارض وما طحاها اور زمین کی اور اس کی جس نے بچھایا اسے، والنفس وما سواها اور نفس کی اور اس کی جس نے درست کیا اسے، فألہمها فجورها وتقواها بس اس نے الہام کی اسے بدی اس کی اور تقوی اس کا، یعنی کہ نیکی اور برائی کا راستہ انسان کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، اور نیکی کی سمجھ اور برائی کی سمجھ، یعنی کیا کام اچھا ہے کیا برا ہے، یہ انسان کو بچپن سے ہی اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھا ہوتا ہے۔ قد افلح من زکاها یقیناً وہ فلاح پا گیا جس نے پاک کیا اسے، وقد خاب من دساها اور یقیناً وہ ناکام ہوا جس نے دبا دیا اسے، کذبت ثمود بطغواها جھٹلایا ثمود نے بوجہ اپنی سرکشی کے، اذ انبعث اشقاها جب اٹھایا سب سے بڑا بدبخت اس کا، جب اٹھا سب سے بڑا بدبخت اس کا، فقال له رسول اللہ تو کہا انہیں اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ اونٹنی ہے یہ اللہ کی، وسقیاها اور پانی پلانا ہے اسے، فکذبوہ تو انہوں نے جھٹلایا اسے، رسول کو جھٹلا دیا، فعقروها پھر کونچے کاٹ ڈالی اس کی، یعنی وہ جو اونٹنی کا واقعہ ہے، وہ قوم جن کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی دی تھی بطور نشانی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، نبی کو جھٹلا دیا، اور انہیں منع کیا گیا تھا کہ اونٹنی کو ہاتھ نہیں لگانا، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، اس کی کونچے کاٹ ڈالیں، فدمدم علیہم ربہم تو ہلاکت ڈالی ان پر ان کے رب نے، بذنبہم بوجہ ان کے گناہوں کے، فسواہا پھر اس نے برابر کر دیا اسے، ولا یخاف عقباہا اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے۔ سورۃ اللیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی اور دن کی جب وہ روشن ہو، وما خلق الذکر والانثی
اور اس کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ کو، ان سعیکم لشتی، البتہ کوشش تمہاری، بے شک کوشش تمہاری البتہ مختلف طرح کی ہے۔ اس دنیا میں انسان کیا کرتا ہے؟ مختلف طرح کی کوششیں کرتا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں کوشش کر رہا ہے اور کوئی گناہ کے راستے میں کوشش کر رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو رہا وہ جس نے دیا یعنی کہ صدقہ کیا اللہ کے راستے میں اور اس نے تقوی کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور تصدیق کی بھلائی کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اسے آسان راستے کی۔ تو جو کوئی اللہ کے راستے پر آنا چاہے گا، تقوی کرے گا اور نیکی کے کام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے جنت کا راستہ۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، اور رہا وہ جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، اور اس نے بے پرواہی برتی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے جھٹلایا نیکی کو، یعنی کہ نیک کام کرنے سے، نیکی کرنے سے اس نے جو ہے وہ انکار کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اسے مشکل راستے کی۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، اور نہیں کام آئے گا اسے مال اس کا، اِذَا تَرَدَّى، جب وہ جہنم میں گرے گا۔ استغفر اللہ۔ اور اس مال کو کمانے کے لیے انسان کیا کیا کوششیں کرتا ہے دنیا میں، حلال اور حرام کا خیال نہیں کرتا ہے، اور کسی کا حق مار رہا ہے، کسی کو نقصان ہو رہا ہے اس مال سے، حتیٰ کہ انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرنے سے بھی نہیں رکتا، صرف کس لیے؟ مال کی خاطر۔ اور ہم ایسے بہت سارے واقعات اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اور پھر محلوں پہ محل اور جائیدادوں پہ جائیدادیں اور زمینوں پر زمینیں اور بلڈنگز کے بعد بلڈنگز بناتا چلا جاتا ہے، اتنا مل جاتا ہے اس کو اس دنیا میں کہ اس کو ہوش بھی نہیں، وہ گننا بھی بھول جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دے رکھا ہے کہ انہیں خود بھی نہیں پتہ کہ ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا مال ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب جہنم رسید ہوگا اس مال کی وجہ سے، کیونکہ کمایا ہے حرام کے ساتھ، تو پھر وہ مال اس کو فائدہ نہیں دے گا، پھر کوئی فائدہ نہیں ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کا جو اللہ کی ناراضگی کو مول لے کر جمع کی جائیں۔ ان علینا للہدا، بے شک ہمارے ہی ذمہ ہے یقیناً ہدایت دینا۔ تو ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں۔ وَإِنَّا لَنَا، اور بے شک ہمارے ہی اختیار میں ہے، للآخرۃ والأولیٰ، یقیناً آخرت اور پہلی یعنی دنیا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، تو ڈرایا ہم نے تمہیں، نارن، ایک آگ سے، تلظیٰ، جو بھڑکتی ہے، لا یصلاها، وہ جلے گا اس میں، الا الاشقى، مگر نہایت سخت، الذی، وہ جس نے، کذب وتولی، جھٹلایا اور اس نے منہ موڑا، وسیجنبها الاتقی، اور ان قریب بچا لیا جائے گا اس سے نہایت پرہیزگار، الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ پرہیزگار کیا کرتا تھا؟ وہ جو دیتا تھا مال اپنا کہ وہ پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ، اور نہیں کسی ایک کے لیے، عِندَهُ، اس کے پاس، من نعمتٍ، کوئی نعمت یا احسان، تجزا، جس کا بدلہ دیا جائے گا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، سوائے چاہنے کے لیے چہرہ اپنے رب کا جو سب سے بلند ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب، اور یقیناً ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ سورۃ الضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہے ہیں یہاں پر اس صورت میں، کیونکہ کچھ عرصہ تک وہی جب نہیں نازل ہوئی مکہ میں، تو مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دینا شروع کر دیے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ کیا ہوا تمہارا رب جو ہے نعوذ باللہ اب کیا ہو گیا اس کو، اب کیوں وہی تم پر نازل نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں ان کی باتوں سے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً آخرت بہتر ہے آپ کے لیے پہلی دنیا سے۔ تو یہ صورت کے بارے میں مفسرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ صورت ڈپریشن کا بہت اچھا علاج ہے۔ تو جب بھی انسان کو مایوسی ہو رہی ہو، اس کا دل اداس ہو رہا ہو اور اسے لگ رہا ہو کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، یا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑ دیا ہے دنیا کے رحم و کرم پر، یا انسان کو بھی کسی بھی قسم کا جو ہے وہ منفی سوچیں اس کے اندر آ رہی ہوں، تو اس صورت کو کوشش کریں، بار بار پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اپنی نمازوں میں اس کو تلاوت کریں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حوصلہ دے رہے ہیں؟
اور پھر تمام انسانوں کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی نصیحت کر رہے ہیں کہ یقیناً آخرت بہتر ہے اس دنیا سے۔ اگر اس دنیا میں غم ہے، اس دنیا میں پریشانیاں آ رہی ہیں، ایک کے بعد ایک مشکل آتی ہے، تو پریشان نہ ہو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت میں نے تمہارے لیے بہت بہتر رکھی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً عنقریب عطا کرے گا آپ کو آپ کا رب کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا عطا کریں گے کہ پھر انسان راضی ہو جائے گا۔ اور ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام کا بول بالا کیا، اللہ نے مکہ فتح کرایا، اس کے بعد کتنے ہی زمین کے کتنے ہی بڑے حصے پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ پریشانیوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آج سے 10 سال پہلے ہم اپنے حالات دیکھیں، پھر اس سے 10 سال پہلے ہم اپنے حالات دیکھیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے کہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بہت بہتر حالات میں ہمیں کیا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم یجد کا یتیمن فآوا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آپ سوچیں کیا نہیں اس نے پایا آپ کو یتیم، پھر اس نے ٹھکانہ فراہم کیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو والدین فوت ہو گئے تھے، والد تو ان کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے، اور والدہ بھی جو ہیں وہ ابھی 6 یا 9 سال کے تھے جب ان کی والدہ فوت ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یاد کرو کہ ہم نے، کہ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، یعنی اپنے چچا، پہلے اپنے دادا اور پھر اپنے چچا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے پایا آپ کو راہ بھولا تو اس نے رہنمائی کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، سیدھا راستہ دکھایا۔ اور ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کے کتنے سال جو ہے وہ لاپرواہی میں، اللہ کی نافرمانی میں گزارے، اور اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں یہ قرآن دے رکھا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم لوگ راستہ بھولے ہوئے تھے، میں نے تمہیں رہنمائی دکھائی، میں نے تمہیں راہ دکھائی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اس نے پایا آپ کو تنگ دست تو اس نے غنی کر دیا۔ اور ہم سب نے اپنی زندگیوں میں کبھی نہ کبھی تنگ دستی، تکلیف، مشکلیں دیکھی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ غنی بھی کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی دے دیتے ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب جب اللہ نے مجھے اور آپ کو آسانیاں دے رکھی ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، تو رہا یتیم بس نہ آپ سختی کیجئے اس پر۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور رہا سوالی بس نہ آپ جھڑکیے اسے۔ اب کوئی آپ سے مانگنے آ گیا ہے، کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے، تو اب آپ اسے نہ جھڑکیے، کیونکہ یاد کریں کہ جب کبھی ہم بھی تنگ دست تھے، کبھی ہم بھی مانگنے والوں میں سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج دینے والوں میں رکھا ہے، تو پھر اب دینے والوں میں ہیں تو پھر سوالیوں کو جھڑکنا نہیں ہے، اور نہ ہی یتیم پر سختی کرنی ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ حَدِّثْ، اور کیا کرنا ہے، اور لیکن اپنے رب کی نعمت کو بس بیان کیجئے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ سورۃ الم نشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، کیا نہیں ہم نے کھول دیا آپ کے لیے سینہ آپ کا۔ ووضعنا عنک وزرک، اور اتار دیا ہم نے آپ سے بوجھ آپ کا۔ الذی انقض ظہرک، اور وہ جس نے توڑ دی تھی کمر آپ کی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور بلند کیا ہم نے آپ کے لیے ذکر آپ کا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ ان کی تعریفوں میں اور ان کی بڑائی میں کتابیں لکھتے ہیں، اور کون لکھتے ہیں، غیر مسلم لکھتے ہیں۔ ایک طبقہ تو ہے جو اللہ کے نبی کو اور دین کو برا اور ان کو برا دکھاتا ہے اور ان کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن ایسے ہی بہت سارے لوگ غیر مسلموں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے نبی کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کی لیڈرشپ کی تعریفیں کرتے ہیں اور ان سے نصیحتیں پکڑتے ہیں اور ان کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگیوں میں ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یقیناً ساتھ تنگی کے آسانی ہے۔ تو جب بھی کوئی تنگی آئے زندگی میں تو یاد کریں، اسی وقت غور کریں انسان کہ ٹھیک ہے یہ ایک تنگی تو آئی ہے مجھ پر، لیکن اس کے ساتھ کتنی آسانیاں دے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ اگر آج میرے سر میں درد ہو گیا ہے تو میں یہ سوچوں کہ شکر ہے اللہ کا میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، شکر ہے اللہ کا کہ میرا معدہ ٹھیک ہے، مجھے دل کی کوئی بیماری نہیں ہو گئی، تو لہٰذا تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ کوئی ایک تنگی آئی ہے تو ہزاروں کروڑوں آسانیاں بھی ہیں ہماری زندگی میں۔ کوئی ایک چیز، کوئی ایک نعمت نہیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت دی فی الوقت،
تو کتنی ساری دی ہوئی بھی ہیں، تو انسان یاد کرے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان مع العسر یسرا، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو دہرایا، یقیناً ساتھ تنگی کے آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پس جب فارغ ہو جائیں آپ تو محنت کیجئے۔ کس طرف محنت کیجئے؟ اللہ کی طرف محنت کیجئے، یعنی کہ خوب خوب پھر اللہ کی عبادت کریں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور طرف اپنے رب کے پس رغبت کیجئے۔ سورۃ التین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی، وطور سینین، اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور اس شہر امن والے کی۔ لقد خلقنا الانسان، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، فی احسن تقویم، بہترین ساخت میں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیسے پیدا کیا ہے؟ بہترین، بیسٹ ہیں ہم لوگ، تو لہٰذا جو جیسے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لمبا چھوٹا موٹا پتلا گورا نہ گورا، جیسا بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں انسان کو خوش رہنا ہے، اور کسی کی بھی تخلیق کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کی کسی چیز کا مذاق نہیں اڑانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ ہم نے آپ کو بہترین پیدا کیا ہے تو پھر ہم بہترین ہی ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر لوٹا دیا ہم نے اسے سب سے زیادہ نچلا نچلوں میں سے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، فلہم اجر، تو ان کے لیے ہے اجر غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا۔ فما یکذبک، تو کیا آمادہ کرتا ہے جھٹلانے پر تجھے، بعد بالدین، بعد اس کے بدلے کے دن کو، یعنی اپنی ساخت کو دیکھے انسان، اللہ نے کیسے اس کو اتنا خوبصورت پیدا کیا ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ پھر بدلے کے دن کو یعنی آخرت کو جھٹلا دیتا ہے، اور اسے آخرت پر یقین نہیں ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا نہیں ہے اللہ بڑا حاکم سب حاکموں میں سے۔ سورۃ العلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے نام سے اپنے رب کے، وہ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور رب آپ کا سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے سکھایا ساتھ قلم کے۔ علم الانسان، اس نے سکھایا انسان کو، ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو میں اور آج آپ اپنے بارے میں ہم سوچیں اور غور کریں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، جب انسان چھوٹا ہوتا ہے کیا اس کو ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، لیکن پھر کہاں وہ بڑی بڑی کتابیں پڑھنا سیکھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کو سکھاتے ہیں۔ کلا، ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے، ان رآہ استغنی، کہ وہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز، انا الی ربک الرجعی، بے شک طرف آپ کے رب کے ہی پلٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، کیا دیکھا نہیں آپ نے اس شخص کو جو روکتا ہے، عبدن، ایک بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، نماز سے روکنا۔ آج کل وہ آپ لوگوں نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جو فلسطین میں ہو رہا ہے، کہ لوگ جو ہے وہاں پر فلسطین میں جو نماز پڑھ رہے ہیں مسجد اقصیٰ میں، کیسے جو وہ اسرائیلی فوجی ان کو نماز سے روک رہے ہیں، تو کیا ہی ان کی ہلاکت کا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو میرے بندے کو نماز سے روکتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا دیکھا آپ نے اگر ہو وہ ہدایت پر، او امر بالتقوی، یا وہ حکم دیتا ہو تقوی کا۔ ارأیت، کیا دیکھا آپ نے، ان کذب وتولی، اگر اس نے جھٹلایا اور اس نے منہ موڑا۔ الم یعلم، کیا نہیں وہ جانتا، بان اللہ یری، کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے کہ میرے بندوں پر کیسا کیسا ظلم ہو رہا ہے اس دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ السمیع ہے، خوب سن رہا ہے وہ، البصیر ہے، خوب دیکھ رہا ہے وہ، اس کو سب پتہ ہے کہ کیسے کیسے مظالم سے مسلمان گزر رہا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، البتہ اگر نہ وہ باز آیا، لنفسعا، تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے، بالناصیہ، پیشانی کے بالوں سے، ناصیۃ کاذبۃ، پیشانی جو جھوٹی ہے، خاطئہ، خطا کار ہے، فلیدعو نادیہ، بس چاہیے کہ وہ پکارے اپنی مجلس کو، سندعو، عنقریب ہم بلا لیں گے، الزبانیہ، دوزخ کے فرشتوں کو، کلا، ہرگز نہیں، لا تطیعہ، نہ آپ اطاعت کیجئے اس کی، واسجدوا، اور سجدہ کیجئے، وقترب، اور قرب حاصل کیجئے۔ آیت سجدہ انشاءاللہ سجدہ کر لیتے ہیں۔
سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نازل کیا ہم نے اسے فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں۔ کسے نازل کیا؟ قرآن کو۔ وما ادراکا، اور کیا چیز بتائے آپ کو، ما لیلۃ القدر، کیا ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدری، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تو اس ایک رات کی عبادت ایسے ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بہتر ہے کہ انسان 1000 مہینوں تک انسان اللہ کی عبادت کرتا رہے، وہ لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت اس سے بہتر ہے۔ تو آگے لیلۃ القدر انشاءاللہ آنے والی ہے، رمضان کا آخری عشرہ جلد ہی شروع ہونے والا ہے، تو اس کے لیے خوب انسان تیاری بھی کرے اور اس کے لیے پلاننگ بھی کرے پہلے سے کہ اچھا مجھے کیسے ان راتوں کو گزارنا ہے، کیسے مجھے اپنی عبادت کرنی ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس رات کو پا سکیں، اور جیسے اللہ نے عبادت کا حکم دیا ہے، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کو ویسے عبادت کریں، ویسے ہی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس رات میں، تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح یعنی جبریل علیہ السلام بھی اس رات اترتے ہیں، فیہا، اس میں، بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے اذن سے، من کل امر، ہر کام کے لیے، سلام، سلامتی ہے، ہیا، حتی، وہ یہاں تک کہ مطلع الفجر، طلوع ہو جائے فجر، تو فجر تک جو ہے لیلۃ القدر رہتی ہے، تو فجر تک انشاءاللہ عبادت کرنی چاہیے۔ سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا، نہیں تھے وہ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، منفکین، باز آنے والے، حتی، یہاں تک کہ، تأتیہم البینہ، آ جائے ان کے پاس واضح دلیل، رسول من اللہ، ایک رسول اللہ کی طرف سے، یتلو صحفا مطہرہ، جو پڑھتا ہے صحیفے پاکیزہ، فیہا کتب، اس میں تحریر ہیں، قیمہ، درست، وما تفرقہ، اور نہیں تفرقہ کیا، الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب، الا، مگر، من بعد، بعد اس کے، ما جاءتہم البینہ، جو آئی ان کے پاس کھلی دلیل، وما امروا، اور نہیں وہ حکم دیے گئے تھے، الا لیعبدوا اللہ، مگر یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس کے لیے اپنے دین کو، یعنی جب انسان اللہ کی عبادت کرے تو صرف اس کے لیے کرے۔ پھر آپ کسی کے لیے صدقہ کر رہے ہیں، آپ کسی کو کسی کی مدد کر رہے ہیں، تو وہ بھی کس لیے، خالص اللہ کے لیے، حنفاء، یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرے نماز، وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور وہ ادا کرے زکوٰۃ، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور یہ ہے دین درست، ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین، فی نار جہنم، کہاں ہوں گے وہ، آگ میں ہوں گے جہنم کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم شر البریہ، وہ بدترین مخلوق ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم خیر البریہ، وہ بہتر مخلوق ہیں، جزاؤہم، بدلہ ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، کیسا ہے خوبصورت بدلہ، جنات، باغات، عدن، ہمیشگی کے، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ، اور جنت کے ساتھ ساتھ اور کیا ملے گا، رضی اللہ عنہم، اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، وردوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اس سے، ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ انعام ان کو کیوں ملا، یہ اس لیے جو ڈر گیا اپنے رب سے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل میں بھی اپنی خشیت، اپنا ڈر پیدا کرے۔ سورۃ الزلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب ہلا دی جائے گی زمین، ہلا دیا جانا اس کا، واخرجت الارض اثقالہا، اور نکالے گی زمین بوجھ اپنے، وقال الانسان ما لہا، اور کہے گا انسان کیا ہے اسے، یعنی کہ کیونکہ کبھی پڑھا نہیں آخرت کے بارے میں، نہ ہی آخرت پہ یقین کیا، اب جب آ رہی ہے قیامت، آخرت آنے لگے گی، تو پھر اس کو دیکھ کر حیران ہوگا کہ کیا ہو گیا زمین کو، یہ اتنا زیادہ کیوں ہل رہی ہے، یومئذ، اس دن، تحدث اخبارہا، وہ بیان کرے گی خبریں اپنی، زمین گواہی دے گی کہ اس کے اوپر لوگوں نے کیا کیا اعمال کیے، اچھے اعمال کی بھی گواہی دے گی
کہ اس بندے نے یہاں نماز پڑھی، یہاں اس بندے نے اللہ کا ذکر کیا، یہاں اس بندے نے فلاں نیکی کی، تو وہ زمین کا ٹکڑا بھی گواہی دے گا. اور اگر کہیں گناہ کیا ہوگا تو وہ زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ بھی گواہی دے گا کہ اس نے اس زمین کے حصے پر گناہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ اوحا لہا، کیونکہ آپ کے رب نے وحی کی اسے. یومئذ یصدر الناس اشتاتاً، اس دن لوٹیں گے لوگ الگ الگ ہو کر. لیروا اعمالہم، تاکہ وہ دکھائے جائیں اعمال اپنے. اللہ اکبر کبیرہ. فمن یعمل مثقال ذرۃ، تو جو کوئی عمل کرے گا وزن برابر ذرے کے، خیرن بھلائی کے، یرہ وہ دیکھ لے گا اسے. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو کوئی عمل کرے گا وزن برابر ذرے کے برائی کا، وہ دیکھ لے گا اسے. تو برائی اور بھلائی چاہے وہ ذرہ برابر بھی انسان نے کی ہے، وہ اس کو دیکھ کر ہی رہے گا. سورۃ العادیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والوں کی ہانپتے ہوئے. فالموریات قدحا، پھر چنگاری نکالنے والوں کی سم مار کر. فالمغیرات صبحا، پھر حملہ کرنے والوں کی صبح سویرے. فآثرن بہ نقعا، پھر وہ اڑاتے ہیں ساتھ اس کے غبار کو. فوسطن بہ جمعا، پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں ساتھ اس کے جماعت میں. ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے، اور جو کچھ اس نے دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر شکر کی توفیق دے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، عَلَى ذَلِكَ، اوپر اس کے، لشہید، البتہ خوب گواہ ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد، محبت میں مال کی یقیناً شدید ہے. یعنی کہ مال کی محبت تو اس قدر ہے کہ جتنا ملے اتنا ہی کم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا ایک، کہ انسان کو اگر ایک پہاڑ ملتا ہے سونے کا تو اس کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ اسے ایک اور مل جائے. اور پھر اللہ کے نبی کی یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، جس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ بنی آدم کا پیٹ جو ہے وہ صرف قبر کی مٹی بھرے گی، کیونکہ دنیا میں تو اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں، ایک کے بعد ایک اس کو چیز چاہیے ہر وقت. افلا یعلم اذا بعثر، کیا بھلا نہیں وہ جانتا جب نکال لیا جائے گا، ما فی القبور، جو قبروں میں ہے. وحصل، اور حاصل کر لیا جائے گا، ما فی الصدور، جو سینوں میں ہے. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک یومئذ لخبیر، بے شک رب ان کا ان کے بارے میں اس دن یقیناً بہت باخبر ہوگا. سورۃ القاریعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریعۃ ما القاریعہ، کھٹکھٹانے والی. اور کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ وما ادراک ما القاریعہ، اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن ہو جائیں گے لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ہو جائیں گے پہاڑ رنگین روئی کی طرح دھنی ہوئی. فاما من ثقلت موازینہ، اب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے پلڑے رکھ دیے، جو نامہ اعمال تھے اب ان کے وزن کیا جائے گا. فاما من ثقلت موازینہ، تو رہا وہ جو بھاری ہوئے پلڑے اس کے. فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ زندگی میں ہوگا پسندیدہ. واما من خفت موازینہ، اور رہا وہ جو ہلکے ہوئے پلڑے اس کے. فامہ ہاویہ، تو اس کی ماں یعنی اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہاویہ یعنی جہنم ہوگی. وما ادراک ما ہی، اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ کیا ہے وہ؟ نار حامیہ، نار یعنی آگ ہے بھڑکتی ہوئی. استغفر اللہ العظیم. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار. آمین. سورۃ التکاثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تمہیں کثرت کی طلب نے. کثرت کی طلب کیا ہے؟ ہر چیز میں کثرت، ہر چیز میں ہمیں، اس کا گھر اتنا بڑا ہے تو میرا اس سے بڑا ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ گاڑی ہے تو میرے پاس اس سے بڑی گاڑی ہونی چاہیے، اس کے پاس یہ نعمت ہے تو میرے پاس اس سے زیادہ ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں تکاثر. ہر چیز میں مقابلہ بازی کرنا اور کمپٹیشن لگانا، اور دوسرے سے بڑھ کر جو ہے وہ
ملنے کی خواہش رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انہی کاموں نے، انہی چیزوں نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا اور نیک اعمال سے غافل کر دیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ جا پہنچے تم قبروں کو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش تم جان لیتے جاننا یقین کا۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو۔ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا، پھر البتہ تم ضرور دیکھو گے اسے، عین الیقین، آنکھ سے یقین کی۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ، پھر البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے، یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں۔ تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں وہ ایسے نہیں دی ہوئی کیونکہ میں بہت کوئی نیک پاک ہوں تو اس لیے مجھے ملی ہیں، یہ آزمائش ہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ جوانی دی تھی کہاں گزاری، صحت دی تھی کہاں لگائی، اور وقت دیا تھا کن کاموں میں گزارا، مال دیا تھا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو ان تمام نعمتوں کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک۔ وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو تلقین کی حق کی۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو تلقین کی صبر کی۔ سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے واسطے ہر عیب لگانے والے اور غیبت کرنے والے کے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچائے۔ الذی جمع مالا وعددا، اور کیا ہے وہ جس نے جمع کیا مال اور اس نے گن گن کر رکھا اسے۔ استغفر اللہ العظیم۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ بے شک مال اس کا ہمیشگی بخشے گا اسے۔ اللہ اکبر۔ کلا، ہرگز نہیں، لیمبذن فی الحطمہ، البتہ وہ ضرور ڈالا جائے گا حطمہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور کیا چیز بتائے آپ کو کیا ہے حطمہ۔ نار اللہ، آگ ہے اللہ کی، الموقدہ، بھڑکائی ہوئی، التی، وہ جو، تطلع علی الافئدہ، چڑھ آتی ہے دلوں پر۔ انہا علیہم، بے شک وہ ان پر، مؤصدہ، بند کی ہوئی ہے۔ ایک تو آگ اور پھر اس کے اندر انسان کو بند کر دیا جائے تو سوچے انسان کے پھر اس کی حالت کیا ہوگی۔ فی عمد ممددہ، ستونوں میں لمبے لمبے۔ سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں آپ نے دیکھا کس طرح کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہ فی تدلیل، کیا نہیں اس نے کر دیا تھا ان کی چال کو بیکار۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پھینکتے تھے ان پر پتھر کنکر کی قسم کے۔ فجعلہم، تو اس نے کر دیا انہیں کعصف مأکول، بھوسے کی طرح کھائے ہوئے۔ سورۃ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، مانوس کرنے کے لیے قریش کو۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، مانوس کرنا انہیں سفر سے سردی کے اور گرمی کے۔ فَلْيَعْبُدُوا، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں، رب ھذا البیت، رب کی اس گھر کے، یعنی کہ حرم کے، الذی اطعمہ، جس نے کھلایا انہیں، من جوع، بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور اس نے امن دیا انہیں خوف سے۔ تو جب بھی افطار کے وقت بیٹھے اور انسان کو شدید بھوک لگی ہوتی ہے، شدید پیاس لگی ہوتی ہے، تو سوچیں کون کھلا رہا ہے اور کون پلا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کھلاتے ہیں اور وہی پلاتے ہیں، اور اپنے گھر میں امن سے بیٹھے ہیں، کوئی بے امنی نہیں، کوئی دہشت گردی کا معاملہ نہیں، کوئی یہ نہیں کہ کوئی آ کے گھر سے نکال دے گا، تو امن سے بیٹھے ہیں تو اس پر بھی کیا سوچیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے امن دے رکھا ہے۔ سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو۔ فذلک الذی، پس یہ وہ ہے جو، یدعو الیتیم، دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ استغفر اللہ العظیم۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں وہ رغبت دلاتا کھانا کھلانے پر مسکین کے۔ فویل للمصلین، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے۔ اللہ اکبر، کتنی ڈرنے کی بات ہے کہ انسان نماز بھی پڑھتا ہو اور پھر اسے کہا جائے کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔
وہ نماز پڑھے لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہلاکت ہے تمہاری نماز کے لیے. فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، یا تو چھوڑ دیتے ہیں ان کو بالکل ہی نہیں پڑھتے، یا اگر پڑھتے ہیں تو کبھی کوئی پڑھ لی کبھی کوئی نہ پڑھی، یا پھر یہ ہے اس میں توجہ نہیں ہے، یا پھر اس کو وقت پر نہیں پڑھتے، یا پھر پوری نہیں پڑھتے، اس میں جو غلطیاں ان کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں. کس لیے نماز پڑھتے ہیں؟ کوئی پاس بیٹھا ہو تو پھر نمازیں کیا ہو جاتی ہیں؟ لمبی ہو جاتی ہیں، تو ریاکاری کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ روکتے ہیں استعمال کی معمولی چیزیں، یعنی معمولی چیزوں کو بھی دوسروں کو دینے میں، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے میں ان کی جان جا رہی ہوتی ہے. سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ ان کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، تو یہ تو جڑ کٹ ہے، نعوذ باللہ، کہ ان کی تو نسل ہی آگے نہیں بڑھے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ ان کی باتوں پر غور نہ کریں، آپ سوچیں ہم نے آپ کو عطا کیا ہے. بے شک ہم عطا کی ہم نے آپ کو کوثر. فصلی لربک وانحر، پس نماز پڑھی اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے. انا شانئک هو الابتر، بے شک دشمن آپ کا وہی جڑ کٹا ہے. سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو مشرکین ہیں یا جو مغرب ہے، ویسٹ سے ہر طرح کی کا فیشن، ہر طرح کا زندگی گزارنے کا طریقہ، ہم بالکل من و ان ان کی طرح بننا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ ہم تمہارے جیسا نہیں ہونا چاہتے، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم عبادت کرتے ہو. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کیونکہ وہ بھی تو اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. تو اپنے دین پر انسان کو فخر ہونا چاہیے. اپنے دین کے شعائر پر جب انسان عمل کرے تو اس میں شرمندگی محسوس نہ کرے. سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی مدد اللہ کی اور فتح. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو وہ داخل ہو رہے ہیں دین میں فوج در فوج. اور اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا جب فتح مکہ ہوا اور پھر گروہوں کے گروہ جو ہے انہوں نے آ کر دین اسلام قبول کیا. اب جب فتح ہو گئی تو اب کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، تو پس بخشش تو پس تسبیح کیجئے ساتھ حمد کے اپنے رب کی اور بخشش مانگیے اس سے. انہو کان توابا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا. سورۃ اللہب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ کام آیا اسے مال اس کا اور جو اس نے کمایا. ابو لہب کی کیا کوشش تھی کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین اسلام کو ختم کر دیں، لیکن اس نے مال بھی لگایا، اپنی جان بھی لگائی، قتل بھی ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی چیز اسے کام نہیں آئی. تو انجام کیا ہوا پھر؟ آگ. اور کیا؟ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، عنقریب وہ جلے گا آگ میں شعلے والی. وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، اٹھانے والی لکڑی کے گٹھے کو. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی بٹی ہوئی. سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی مدد نہیں چاہیے بلکہ وہ سب کی مدد کرتا ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی. سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں رب کی صبح کے. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. ومن شر غاسق، اور شر سے اندھیری رات کے. اذا وقب، جب وہ پھیل جائے. ومن شر النفاثات، اور شر سے پھونکنے والیوں کی. فی العقد، گرہوں میں.
وَمِن شَرِّ حاسد، اور شر سے حاسد کے، اذا حسد، جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں رب کی انسانوں کے، ملک الناس، بادشاہ کی انسانوں کے، الہ الناس، الہ کی انسانوں کے، من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے، جو بار بار پلٹ کر آنے والا ہے، یعنی شیطان کیا کرتا ہے، بار بار پلٹ کر آتا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے سینوں میں انسان کے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ الحمدللہ کثیرا، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل اور کرم کہ اس کے فضل سے ہی نیک کام جو ہے وہ انجام پاتے ہیں۔ اللہ مبارک، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت دے، اور الحمدللہ کثیرا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو مکمل کرنے کی توفیق دی۔ انشاءاللہ 2 منٹ کے وقفے کے بعد دعا شروع کریں گے۔